السلام علیکم، ویلکم ٹو ناورس اردو لائبریری چینل۔ تو آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر اس کا نام ہے ستم گر جانا اور اس کی رائٹر ہے امسل نور۔ تو اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ دسمبر کی سرد راتوں میں آج خان مینشن کو ہر طرح سے سجایا گیا تھا، اور سجایا بھی کیوں نہ جاتا، آج اکبر خان کے اکلوتے بیٹے ذوحان خان کی شادی تھی۔ ذوحان خان اکبر خان کا اکلوتا بیٹا تھا جس پہ ہر ایک کی جان بستی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج ذوحان خان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنی رسم و رواج کو مانتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے والد اکبر خان کی پسند کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خاندان میں کبھی بھی خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور آج اس کی شادی اس کی چچا زاد انابیہ خان سے ہو رہی تھی، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اکبر خان دو ہی بھائی تھے، بڑا اکبر خان اور چھوٹا کبیر خان، اور اکبر خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کی عمر 29 سال تھی، اور اکبر خان سے چھوٹا کبیر خان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی تھی، ایک انابیہ خان اور دوسری مرہا خان۔ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورتی سے نوازا تھا۔ خان خاندان کا ہونے کی وجہ سے انابیہ کی آنکھیں براؤن اور مرہا کی آنکھیں گرین رنگ کی تھی۔ انابیہ خان ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ زندگی کی اونچ نیچ کو جانتی تھی۔ اس کے برعکس مرہا خان اپنے خان مینشن کی جان تھی۔ وہ ایک شوخ اور ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کی باتوں سے ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ذوحان خان سے انابیہ کی شادی کی بات کی گئی تھی تو اس نے بھی اپنی رضامندی دی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں انابیہ جیسی ہی سلجھی ہوئی اور باشعور لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے والد اکبر خان کی پسند پر حامی بھر لی تھی، اور آج خان مینشن کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر عورتوں والی سائڈ پر عورتیں بیٹھے اپنے گانوں میں مصروف تھی، اور مرد مردانہ خانے میں موجود تھے جہاں الگ محفل لگی ہوئی تھی۔ ذوحان خان کے چہرے پر بھی خوشی جھلک رہی تھی، اور وہاں پر اس کے چچا بھی اس کی خوشی میں پیش تھے۔ ذوحان خان کے دوست احباب سبھی ان خوشیوں میں شامل تھے۔ ذوحان خان کی آج مہندی تھی اور کل بارات۔ مہندی کے فنکشن میں سبھی تھکے ہارے رات کو 12 بجے کے قریب سو گئے تھے، لیکن ذوحان خان کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ وہ سبھی ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن خان فیملی کی عورتوں کا مردوں سے پردہ تھا۔ کبھی بھی ذوحان خان نے انابیہ خان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس سے یہ تو پتہ تھا کہ انابیہ خان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حسن سے نوازا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے انابیہ کو اپنے ہمسفر کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ذوحان خان نے اپنی 29 سال کی زندگی میں انابیہ کو جوانی کی دہلیز پار کرتے ہوئے تقریباً 2 سے 3 مرتبہ دیکھا تھا، جب اس کی 18ویں سالگرہ تھی، اور اب انابیہ خان اپنی عمر کے 25ویں سال میں داخل ہو چکی تھی، اور اب اس کی شادی ہو رہی تھی، اور اب ذوحان خان کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کا دل بے تاب تھا، وہ اپنی شریک حیات کو دیکھے، اس پری کو دیکھے جس نے اسے کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے برعکس مرہا خان ہر کسی کے آگے پیچھے ہوتی تھی، شرارتوں میں مصروف ہوتی تھی، اور وہ بھی حسن میں انابیہ خان سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کی گرین آنکھیں اور اس کے براؤن بال جو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس لیے کبیر خان نے اپنی بیٹیوں کو بہت ہی محفوظ اور گھر میں سنبھال کے رکھا تھا، اور آخرکار ذوحان خان کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور صبح کا سورج طلوع ہوا۔ رخصتی کا وقت دوپہر کو رکھا گیا تھا۔ خان مینشن میں شروع سے رواج تھا کہ نکاح کو ہمیشہ دوپہر میں ہی رکھا جاتا تھا تاکہ ساری رسم و رواج پورے ہو سکیں۔ انابیہ آپی دیکھیں، آج ہمارے ذوحان بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی پرستان کا شہزادہ ہے، ان پر سے تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ مرہا خان مردان خانے کی سائڈ سے چھپ کر ذوحان خان کی تصویر اپنے موبائل میں کھینچ کر لائی تھی، اور بیڈ پر سجی سرخ جوڑے میں بیٹھی انابیہ خان کو اس کی تصویر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب پاس بیٹھی اس کی امی ثریا بیگم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا۔ شرم نہیں آتی لڑکی، تمہیں ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا اور تم اسے پہلے ہی اس کو تصویر دکھا رہی ہو، یہ اپشگن ہوتا ہے، ایسے نہیں کرتے، ثریا بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پاس ہی سے ہی کھڑی رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے مرہا خان کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو تنگ کر رہی ہے۔ ارے ثریا، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ اور شادی ہے، شادی میں تو ایسے ہی بہنیں بہنوں کو تنگ کرتی ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں تو انابیہ ذوحان خان کی شریک حیات بن جائے گی، تو تھوڑی دیر پہلے دیکھنے سے کیا حرج ہوتا ہے؟
رخسانہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سفید کلر کی پاؤں کو چھوتی ہوئی فراک پہنے وہ ایک موم سی گڑیا لگ رہی تھی جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ 22 سالہ مرحا جو انابیہ سے 3 سال چھوٹی تھی لیکن وہ اپنے قد کے لحاظ سے 22 سال سے بھی کم عمر کی لگتی تھی۔ انابیہ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قد کاٹ دیا تھا لیکن مرحا 5 فٹ سے اوپر کا قد نکال نہیں پائی تھی اور اب بھی وہ سفید رنگ کی فراک پہنے کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم کی آواز پر ثریا بیگم نے ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے مرحا کو دیکھا تھا جو ان کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی رخسانہ بیگم نے مرحا کو بچا لیا تھا۔ مرحا اور انابیہ ان دونوں میں ان کی جان بستی تھی، ان کی کوئی بیٹیاں نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سے انابیہ اور مرحا کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھتی تھی۔ ان کی خواہش تھی ان کا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا تو وہ مرحا کو بھی کہیں باہر نہ جانے دیتی اور مرحا کو بھی اپنی بہو اور بیٹی بنا کر لے آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخسانہ بیگم کو صرف ایک ہی بیٹے سے نوازا تھا جو تھا ذوحان خان۔ تھوڑی ہی دیر میں اکبر خان اور کبیر خان مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ سبھی نے اپنے اپنے سروں پر رکھے ہوئے دوپٹوں کو ٹھیک کیا تھا اور کبیر خان نے آگے بڑھ کر انابیہ خان سے اجازت طلب کی تھی ذوحان خان کے نکاح کی، اور مولوی صاحب نے کلمات پڑھا کر انابیہ خان کی زندگی میں ذوحان خان کو شامل کر دیا تھا۔ انابیہ خان نے دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر کے اپنا آپ ذوحان خان کے سپرد کر دیا تھا۔ نکاح کے مراحل ختم ہوتے ہی سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی تھی اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ انابیہ تو شرم سے ہی سرخ پڑ رہی تھی، کچھ میک اپ کا اثر تھا اور کچھ اس کے شرم و حیا سے گال سرخ ہو رہے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارے انابیہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نے کون سا اس گھر سے دور جانا ہے؟ اوپر والے کمرے سے تم نے نیچے والے کمرے میں ہی آنا ہے۔ لیکن میری بیٹی کبھی بھی ذوحان کو پریشان مت کرنا، تنگ مت کرنا، سمجھ رہی ہو نا میری بیٹی؟ ثریا بیگم نے اپنی بیٹی انابیہ خان کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جس پر انابیہ کی آنکھوں میں آئی نمی آنسوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ وہاں پر مرحا خان کے چہرے پر اور دماغ میں شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا امی جان؟ اگر انابیہ آپی ذوحان بھائی کو تنگ نہیں کریں گی تو میں ہوں نا انہیں تنگ کرنے کے لیے، اور میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اب تو میرے 2 رشتے بن گئے ہیں، ایک طرف تو وہ میرے کزن بھی ہیں اور دوسری طرف وہ اب میرے بہنوئی بھی ہیں، اور میں ان کی سالی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ مرحا نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی بات کی تھی اور وہیں پر ثریا بیگم نے اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ تم اپنی زبان کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی؟ جب دیکھو چلتی جاتی ہے، میں کینچی سے اس کو کاٹ دوں گی۔ کینچی سے زیادہ تو تمہاری زبان چلتی ہے۔ ثریا بیگم نے مرحا خان کی طرف دیکھا تو انابیہ خان جو افسردہ ہوئی تھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہیں امی جان، مت روکے مرحا کو، اس کی وجہ سے تو گھر میں رونق ہے، اور ٹھیک ہی تو وہ کہہ رہی ہے، اب میری بھی تو اس کے ساتھ 2 رشتے ہو گئے نا، ایک تو اس کے بھائی کی حیثیت سے، اب میں اس کی بھابھی بھی ہوئی۔ کیوں مرحا؟ اب میں تمہاری بھابھی ہوں تو مجھ سے پھر بچ کر رہنا۔ انابیہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی اور اس نے بھی مرحا کو بات لگائی جہاں مرحا کا منہ بن گیا تھا۔ اب ایسا منہ مت بناؤ مرحا، جیسے تم مذاق کر رہی تھی میں بھی مذاق کر رہی تھی، تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر مرحا کو گلے سے لگایا تھا اور ثریا بیگم اور رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان دونوں کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق تھی، سچ کہتے ہیں کہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ انابیہ خان کو ذوحان خان کے کمرے میں لا کر اس کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ذوحان خان کا کمرہ کافی کشیدہ تھا اور اس کی پسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا اور پردوں کو بھی سرخ اور سفید رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ ذوحان خان کو سفید رنگ بہت پسند تھا، اس لیے اس نے اپنے کمرے میں سفید رنگ کا ہی فرنیچر اور سفید رنگ کے ہی پردے رکھے تھے، لیکن شادی کی مناسبت سے اس نے سفید رنگ میں سرخ رنگ کو ملا دیا تھا تاکہ انابیہ خان کی بھی خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ انابیہ خان کو سرخ رنگ پسند تھا۔ انابیہ خان سرخ جوڑا پہنے بیڈ پر بیٹھی اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ سوئی کی ٹک ٹک کے ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان خان اب اس کا سربراہ ہے، اس کا سائبان ہے، اور وہ اس کے غصے اور اس کی پسند ناپسند سے بھی واقف تھی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے انابیہ خان کے آگے ذوحان خان کی کوئی بھی عادت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ پڑھا لکھا اور سلجھا انسان تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں پاتا تھا، اور جب غلط بات پہ غصہ آتا تھا
تو وہ سبھی کو چپ کروا دیتا تھا اور یہی عادت اس کی سبھی کو ڈرائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی انابیہ خان اپنے دل کے جذبات کے ساتھ تھوڑی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کی نئی شروعات کسی غلطی کی وجہ سے ہو اور ذوحان خان کو غصہ آ جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی ذوحان خان تو نکاح کے بول بولتے ہی اسے اپنے دل کے اونچے مقام پر رکھ چکا تھا، جہاں وہ چاہے غلطی کرے یا چاہے کچھ بھی غلط کہے، وہ اس پہ کبھی غصہ کرنے والا نہیں تھا۔ آخرکار وہ ذوحان خان کے دل میں جو مقام رکھتی تھی اور اس کی شریک حیات تھی، اس کی بیوی تھی، اور ذوحان خان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتا تھا، اور اب تو وہ اس کے حق میں تھی، اس کی محرم تھی، اور وہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتا۔ انابیہ خان اسی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ انابیہ خان کو لگا کہ جیسے گھڑی کی سوئیاں جلدی جلدی دوڑنا شروع ہو گئی ہیں، اس کی ٹک ٹک کی رفتار تیز ہو گئی ہے، اسی طرح اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سمیٹا اور اپنے گھونگھٹ کو مزید نیچے گرا دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آتے ہی قدموں کی چاپ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور ذوحان خان قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض، اس کے اوپر براؤن ویسکوٹ پہنے اور ہلکے براؤن بال، گہری براؤن آنکھوں اور براؤن داڑھی کے ساتھ وہ کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سفید رنگت اور گھنی مونچھیں اور گھنی داڑھی اس کی شخصیت کو پروقار بنا رہے تھے۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر کوئی اس سے جب بھی بات کرتا تو اس کی باتوں میں اور اس کی شخصیت میں کھو جاتا، اور اب بھی وہ اپنی شخصیت کا جلال لے کر اپنی شریک حیات کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا رخ انابیہ خان کی طرف کیا جو اپنے کامتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں شریک حیات؟ ذوحان خان کی گمبھیر آواز انابیہ خان کے کانوں میں پڑی اور اوپر سے اس کا شریک حیات کہنا انابیہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی اس حرکت پر ذوحان خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کے دائیں طرف پڑتا ہوا ڈمپل اور بھی گہرا ہوا تھا۔ کیا آپ اپنے شوہر کو اس کی بات کا جواب نہیں دیں گی؟ ذوحان خان کی بات پر انابیہ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے۔ اس نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انابیہ خان کی اس حرکت پر ذوحان خان کا بے اختیار قہقہ گونجا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر انابیہ خان کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ اس کی نظریں جیسے انابیہ خان کے چہرے پر پڑی ساکت ہو گئی تھیں۔ وہ ماشاءاللہ سے اتنی حسین اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ذوحان خان اگر ساری رات بھی اس کی تعریفیں کرتا رہتا تو رات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی خوبصورتی کی حد ختم نہ ہوتی۔ براؤن آنکھیں اور اس میں بھرا ہوا کاجل، گلابی ہونٹ، اس کے اوپر سرخ رنگ کی لپسٹک اور ماتھے پر لگی ہوئی بندیا اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، وہ سادہ سے میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، شاید میری نظر کا کمال ہے یا آپ واقعی میں بہت خوبصورت ہیں۔ ذوحان خان نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی، جہاں پر انابیہ شرم سے مزید سر جھکا گئی تھی۔ کیا آپ اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھیں گی؟ ذوحان نے دھیمی آواز میں کہا، اور انابیہ کو مجبوراً اپنی پلکوں کی جھالک کو اوپر اٹھاتے ہوئے ذوحان کو دیکھنا پڑا۔ اس نے جیسے ہی ذوحان خان کی طرف دیکھا تو وہ بھی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ ایک ریاست کا شہزادہ اس کے سامنے تھا، اور شادی کے دن تو وہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کا دیکھ کر مسکرانا اور اس کے گال میں پڑتا ہوا ڈمپل، انابیہ خان کا دل مزید دھڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اتنا خوبصورت اور اتنا قدر کرنے والا ہمسفر لکھا تھا۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا تھا اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ اسے بن مانگے ہی اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا تھا۔ انابیہ خان کی اس طرح دیکھنے پر ذوحان خان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں تھامے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ انابیہ ذوحان خان، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زندگی کی ہر خوشی دوں، آپ کی ہر خوشی پوری کروں، آپ کی عزت احترام سب کے سامنے بنائے رکھوں۔ میرے لیے سب سے پہلے آپ کی عزت احترام ہے، باقی اس کے بعد میری محبت، اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ جیسے میں آپ سے توقع کرتا ہوں ویسے ہی آپ مجھے بھی اپنی محبت کے حصار میں رکھیں۔ ذوحان خان کے کہنے پر انابیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، مطلب کہ وہ تو دل و جان سے اس کی محبت کو قبول کر چکی تھی،
اور عزت و احترام تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، اور اب تو وہ اس کا شوہر تھا، تو وہ کیوں نہ اس کا عزت و احترام کرتی۔ ذوحان خان نے اس کے مسکرانے پر اپنی جیب سے مخمل کی ڈبیاں نکالی اور بہت ہی خوبصورت سی رنگ اس کے خوبصورت مخملی انگلی میں پہنائی تھی۔ یہ تحفہ تو آپ کی خوبصورتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جتنی آپ خوبصورت ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا اس کو آپ کبھی بھی اپنی انگلی سے مت نکالیں، یہ میری محبت کی پہلی نشانی ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیے گا۔ ذوحان خان کے کہنے پر نابیہ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری ایک کزن تھی جس کا نام ہے انابیہ خان تھا، اور وہ بولتی تھی، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تو لگتا ہے وہ بولنا بند ہو گئی ہے، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ ذوحان خان جو کب سے اس کی میٹھی آواز سننے کو بےتاب تھا، اس طرح بولنے پر انابیہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اب بھی بولتی ہے۔ انابیہ خان ایک دم بولا تھا اور ذوحان خان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ذوحان خان اس کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور انابیہ اپنی اس غلطی پر فوراً شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کنفیوز تھی، اور مزید ذوحان خان اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کے اس طرح فوراً سر جھکانے پر ذوحان خان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ مجھے اجازت ہے؟ ذوحان خان نے اپنی خمار سے ڈوبی آواز اور جذبات سے ڈوبی آنکھوں سے انابیہ خان کو اس کو اپنی زندگی میں اپنی روح میں شامل کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی، اور انابیہ خان نے مسکراتے ہوئے اپنا آپ ذوحان خان کے سپرد کر دیا تھا، اور ذوحان خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں کو چوما تھا اور اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنی محبت کو پا کر خوش تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اور ایک پاکیزہ محبت تھی۔ وہ دونوں اپنے ایک جائز رشتے میں بندھے تھے اور اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور ذوحان خان اپنی محبت انابیہ پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک عمل سے انابیہ خان کو اپنے آپ میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ ذوحان خان اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ غصے کا چاہے جتنا تیز ہو، لیکن اس کی محبت کا عمل بہت ہی نرم تھا۔ وہ بہت ہی خوشگوار احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ذوحان خان کے سپرد کیا تھا، اور رات آہستہ آہستہ بیت گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پا کر نیند کی وادی میں کھو گئے تھے۔ شادی کی اگلی صبح دونوں کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ ذوحان خان اپنی شریک حیات پر پورے دل و جان سے فدا تھا۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ انابیہ پر اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا۔ وقت گزر رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذوحان خان کی محبت انابیہ خان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے سے کم نہیں تھی۔ ذوحان خان اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ وقت کو روک دینے تک کے لیے تیار تھا۔ ذوحان خان کی خوشی تب بڑھی جب اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت دی۔ انابیہ امید سے تھی، اور یہ بات سنتے ہی ذوحان خان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اور اب انابیہ خان کا پہلے سے وہ زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے پاؤں زمین پر رکھنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے آفس سے بھی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ وہ اپنی انابیہ خان کے شروع کے دن میں اس کی خود کفالت کرے گا، اس کی خود دیکھ بھال کرے گا، اور یہی پیار محبت دیکھ کر رخسانہ بیگم اور ثریا بیگم اور اکبر خان، کبیر خان دل سے خوش ہوتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہیں پر مرحا خان کے بھی پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ خالہ کے ساتھ پھوپھو بھی بننے والی تھی۔ ذوحان بھائی، آپ یہ مت بولیے گا کہ آپ کے بچے کا نام میں رکھوں گی۔ اگر آپ نے اب خود رکھنا ہے تو میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ مرحا انابیہ کے لیے فروٹ کاٹ کر لے کر آئی تھی۔ اس نے ذوحان خان کی طرف دیکھا جو اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا۔ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی کام کرتا تھا، ساتھ ساتھ انابیہ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ جی ہماری سالی صاحبہ، آپ ہی نام رکھ لیجئے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کون جرأت کر سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھ سکیں؟ ذوحان خان کے اس طرح کہنے پر مرحا نے اپنے فرضی کالر کو اوپر کیا تھا اور اپنی ماں ثریا بیگم کی طرف دیکھا تھا، جس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ذوحان سے بات نہ کرے کہ وہ آنے والے بچے کا نام وہ رکھے گی، لیکن وہ مرحا ہی کیا جو باز آ جائے، اور ثریا بیگم وہی ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئی تھی جو تھوڑے دور صوفے پر سبزی رکھے رخسانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی بنا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ ذوحان بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے نہ بھی
رکھنے دیتے، نام تو میں نے رکھ بھی لینا تھا۔ اور پھر پتہ کیا ہونا تھا، ایک ہی بچے کے دو نام ہونے تھے، ایک میری پسند کا اور ایک آپ لوگوں کی پسند کا۔ اور مجھے یقین ہے جب وہ بڑا ہوتا تو وہ میرا ہی پسند کیا ہوا نام رکھتا، کیوں میں نے ٹھیک کہا انابے آپی، میرا نے کہتے ہوئے اپنی آپی کو کندھے سے کندھا مارا تھا اور انابے ہنس پڑی تھی۔ ہاں میری چھوٹی شیطان، تم ہی نام رکھ دینا جیسے تمہارے بھائی نے کہا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ہم ایسی جرت تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے تمہارے بھائی نے کیا کہا ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کی ساری دیکھ بھال بھی مرحا ہی کرے گی، کیونکہ مرحا کو تو بچے پسند ہے نا۔ انابے کے کہنے کی دیر تھی، مرحا تو صوفے سے اچھل گئی تھی۔ سچ میں ذوحان بھائی، آپ نے یہ کہا ہے؟ آپ اس چھوٹے سے بیبی کو مجھے دے دیں گے؟ آپ بہت اچھے ہیں ذوحان بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ مرحا کی آنکھوں میں روشنی چمکی تھی۔ مرحا گھر کی چھوٹی تھی اور اس سے چھوٹا کوئی نہیں تھا۔ مرحا کی خواہش تھی کہ اس سے چھوٹا اس کا کوئی بھائی ہوتا، اور اب انابے امید سے ہونے کی وجہ سے مرحا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مرحا کی بات سن کر ذوحان بھی ہنس پڑا تھا، اور اس کی ایسی ہی شرارتوں سے وہ ہنستا تھا، اور کبھی بھی اس نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ذوحان کے سامنے بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مرحا کو ڈانٹتے۔ اس نے ہمیشہ مرحا کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ انابیہ کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، اور 7ویں مہینے میں ہی انابیہ کی جسامت میں واضح فرق ہو گیا تھا۔ اس کا بھرا بھرا جسم اور ساتھ اس کے ماں بننے کی وجہ سے اس کا حسن اس کے چہرے سے واضح تھا، اور ذوحان خان تو کوئی بھی پل جانے نہیں دیتا تھا کہ وہ انابیہ سے اپنی نظریں ہٹا سکے، لیکن مجبوراً اسے دوبارہ سے آفس جوائن کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں کی چھٹیوں پر تھا، اور اب 3 مہینوں کے بعد وہ آفس جانا شروع ہوا تھا، اور انابیہ کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ تمام دیکھ بھال کے باوجود انابیہ اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں انابیہ کے اندر ایک خوف تھا، اسے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں پریگننسی کے دوران یا کہیں ڈیلیوری کے دوران کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ذوحان سے الگ ہو جائے۔ وہ ہمیشہ سے ذوحان خان کو کھونے سے ڈرتی تھی، اور یہی ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ جب ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی اور ساتھ والی ہمسائی نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اس کی تایا ذات کے گھر اولاد ہونے والی تھی، اور وہ اولاد میں کچھ پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور نہ ہی اس کا بچہ۔ اور یہی بات اس ٹائم پر انابیہ کے دل کو لگی تھی۔ وہ بھی اسی حالت میں تھی، اور اس حالت میں چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی عورت کو بہت غمزدہ کر دیتی ہیں، اور وہ بات انابیہ کو غمزدہ کر رہی تھی۔ وہ ذوحان خان کو اپنی پریشانی بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ذوحان خان جتنا اس کا خیال رکھتا تھا، وہ انابیہ کی اس بات پر یقیناً اس عورت کا اس گھر میں آنا جانا بند کر دیتا۔ لیکن وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جس کے اندر خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وقت مزید گزر رہا تھا، اور وہ وقت آ گیا جب انابیہ کی ڈیلیوری کا تھا، اور اس وقت ذوحان خان بھی گھر پر موجود تھا جب انابیہ پر یہ وقت آیا تھا، اور سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ ذوحان خان زیادہ پریشان تھا، اور مرحا کا اس وقت رو کے برا حال تھا جب اس نے اپنی آپی کی حالت دیکھی تھی جو پسینے سے شرابور تھی، اور اس کا رنگ درد سے سرخ پڑ رہا تھا۔ فوراً انابیہ کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اس کی دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہے۔ شاید مریضہ کو کوئی خوف ہے یا وہ ڈر رہی ہے۔ ہم نے انہیں بہت تسلی دی ہے۔ ہم آپ سے ہی کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس آ جائیں، ان کا کیس نارمل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی، ڈاکٹر نے باہر آ کر ذوحان کو کہا تھا، جس پر ذوحان فوراً ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جب ذوحان خان اندر گیا تو انابیہ کی حالت بہت کرٹیکل تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، اور وہ پسینے میں شرابور تھی۔ انابیہ پلیز حوصلہ کرو میری انابیہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تم گھبرا رہی ہو، تم ڈر رہی ہو، ایسی حالت میں گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حوصلہ ملے گا، میری طرف دیکھو نا۔ ذوحان خان اس کا ہاتھ پکڑے سے تسلی دے رہا تھا، اور انابیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یا اس کے دل کا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس نے ایک بہت ہی پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور بیٹے کے رونے کی آواز سن کر جہاں پر ذوحان خان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہیں پر انابیہ جو اپنے خوف کی وجہ سے پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے انابیہ کو ہینڈل کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آنے والا ہے۔
زوہان خان نے آگے بڑھ کر انابیہ خان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور اسے حوصلہ دیا تھا، اور انابیہ خان نے بھی اپنا ہاتھ زوہان خان کے ہاتھ پر رکھا تھا، اور وہیں پر ڈاکٹر نے ایک نرم سا چھوٹا سا وجود زوہان خان کے باہوں میں لا کر دیا تھا۔ زوہان خان کا بیٹا تھا جو اور انابیہ خان کی محبت کی نشانی تھا۔ اتنے میں پاس پڑی مشین میں انابیہ کا بی پی ایک دم سے ہائی ہوا تھا، اور ڈاکٹر جو باہر جانے لگی تھی اس نے مڑ کر فوراً دیکھا۔ انابیہ گہرے گہرے سانس لینا شروع ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر زوہان خان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً زوہان خان کو باہر جانے کو کہا تھا، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کو باہر نکالا گیا تھا اور انابیہ خان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ زوہان اپنی باہوں میں چھوٹا وجود لے کر باہر آیا تھا اور سبھی خوشی سے اس کی طرف آ رہے تھے، لیکن خان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر سبھی وہیں رک گئے تھے۔ مرحا جو رو رو کر اپنی آپی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، وہ فوراً آگے بڑھی اور زوہان کے باہوں سے چھوٹے وجود کو اپنی باہوں میں لیا۔ زوہان بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ رخسانہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ امی جان، وہ انابیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ امی جان، میری انابیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا امی جان؟ دیکھیں، میں اپنی انابیہ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ میری محبت ہے، میں اس کے بغیر تو سانس لینے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ بتائیں مجھے نا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ زوہان خان کی لڑکھڑاتی اور کانپتی ہوئی آواز کو سنتے وہاں پر موجود سبھی کے چہرے ساکت ہو گئے تھے۔ ابھی پل میں تو خوشی ملی تھی اور اب دوسرے ہی پل اتنا بڑا صدمہ۔ نہیں میرے بیٹے، کچھ نہیں ہوتا، تم حوصلہ رکھو، اللہ سے دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا، رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا۔ سریا بیگم بھی آگے بڑھی۔ اکبر خان اور کبیر خان وہیں پاس ہی کھڑے تھے۔ انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ ابھی رخسانہ بیگم اپنے بیٹے کو حوصلہ دے رہی تھی جب باہر ڈاکٹر آئی اور سبھی ان کی طرف دیکھا اور زوہان نے بھی مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر جو باہر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی کو وہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری انابیہ ٹھیک تو ہے نا؟ بتائیں مجھے، میری انابیہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ دیکھیں زوہان صاحب، ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیگم جب یہاں پر آئی تھی وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی اور ان کا بی پی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، ان کی ہارٹ بیٹ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیس اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن مشکل ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی ان کی دوبارہ طبیعت خراب ہوگی اور ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہیں پر زوہان خان زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی، اس کی جان سے پیاری شریک حیات، اس کی بیوی، اس کی محبت ایک بچے کو جنم دے کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کے اوپر جیسے آسمان گر پڑا تھا، وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر زمین پر گرے تھے۔ زوہان خان جیسا مضبوط مرد آج ٹوٹ چکا تھا۔ انابیہ، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم کیوں چلی گئی ہو؟ انابیہ، مجھے ایسے چھوڑ کر تم نے بے وفائی کیوں کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مرتے دم تک ہم دونوں ساتھ رہیں گے، تو تم پہلے کیسے جا سکتی ہو؟ زوہان کے منہ سے الفاظ نکلے تھے اور وہیں پر موجود سارے وجود جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ پل میں خوشی اور پل میں غم مل گیا تھا، اور مرحا کی باہوں میں چھوٹا سا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ شاید اسے بھی اپنی ماں کی خبر مل چکی تھی، اور مرحا کا وجود بھی ساکت تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سریا بیگم اور رخسانہ بیگم تو سر پیٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ اکبر خان نے گہرا سانس لیا تھا، اور کبیر خان تو اپنی پیاری اور اپنی لاڈلی بیٹی کے جانے کے غم میں وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ خان مینشن میں ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ جہاں پر کچھ مہینے پہلے ہر طرف خوشیاں تھیں، اب وہاں پر ہر طرف غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انابیہ خان کی تدفین کے بعد زوہان خان نے خان مینشن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہی زوہان خان کے پیچھے سریا بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور رخسانہ بیگم اس کی تیمارداری پر لگی ہوئی تھی، اور مرحا خان نے زوہان کے بیٹے کو سنبھالا تھا۔ 15 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کے بچے کا نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ کبیر خان نے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ خان مینشن میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف اکبر خان اور رخسانہ بیگم تھی جو ان سب کا خیال رکھ رہی تھی، اور وہیں پر مرحا خان زوہان خان کے بیٹے کا خیال رکھ رہی تھی۔ 15 دنوں کے بعد زوہان خان نے خان مینشن میں قدم رکھا تھا، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ زوہان سے کچھ پوچھ لے کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں تھا۔
ज़ुहान की हालत देख कर ही सबके होंठों पर ताला लग गया था। उजड़ी हालत, बिखरे बाल, आंखों की सुर्खी और खुशक होंठ बता रहे थे कि वो किस अज़ियत से गुजर रहा है। इसलिए अकबर खान ने सबको कह दिया था कि वो ज़ुहान से कोई बात ना करे। इस पर जो वक़्त गुजर रहा है वो इंतहाई मुश्किल है। ज़ुहान खान अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसका इस तरह दुनिया से चले जाना, इसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वक़्त का काम है गुजरना। वक़्त आस्ता आस्ता गुजर रहा था। ये ज़ुहान खान को लग रहा था कि शायद अनाबिया के जाने के बाद वक़्त ने अपनी रफ्तार बहुत कम कर ली हो। जब अनाबिया थी तो वक़्त पर लगा कर गुजरा था, लेकिन इसके जाने के बाद वक़्त बहुत थम गया था शायद, या बहुत ही कम रफ्तार में चल रहा था। 15 दिन वह घर से बाहर रहा था और 15 दिन से वो अपने कमरे में बंद था। रुखसाना बेगम इसको खाना कमरे में ही दे आती थी। वो कभी कभार खा लेता था और नहीं तो ज़्यादातर कमरे में खाने की ट्रे वैसे ही पड़ी होती थी। इसने एक पूरे महीने में अपने बेटे की शक्ल एक मर्तबा भी नहीं देखी थी कि वो कैसा है आखिर। इन दोनों की मोहब्बत की निशानी थी। वो नाबिया की मोहब्बत में इतना बेखबर हो गया था और अब वो अपने बेटे को भी भूल चुका था। और बिला आखिर एक महीने के बाद वो अपने कमरे से निकला था। इसकी हालत कदरे बेहतर थी। इसने अपनी बड़ी दाढ़ी को इसने छोटा किया हुआ था जैसे वो पहले रखता था, और अपने बालों को तरीके से सेट किया हुआ था। ड्रेस पैंट और ऊपर ड्रेस शर्ट पहने, हाथ में बैग पकड़े वो ऑफिस जाने की तैयारी में था। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे सिवाय मिरहा के और इसके बेटे के। मिरहा दिन रात इसके बेटे का ख्याल रख रही थी, खाला की हैसियत से भी और इसको माँ का भी एहसास दिला रही थी। लेकिन इन सब बातों से ज़ुहान खान बेखबर था। बाबा जान मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ज़ुहान खान ने इन पूरे एक महीने में ये सिर्फ दो अल्फाज बोले थे, दो अल्फाज अदा किए थे। वो ये तो जान गया था कि अब इसे ज़िंदगी गुजारनी है, नाबिया के बगैर गुजारनी है। जब तक इसे मौत गले नहीं लगा लेती तब तक इसे नाबिया की यादों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। इससे पहले कि अकबर खान कोई बात कहते, ज़ुहान खान बड़े बड़े कदम उठाता हुआ घर से बाहर चला गया था। ज़ुहान खान की ये आदत हो गई थी। वो हमेशा रात को लेट आता, 1 या 2 बजे, और सुबह सबके उठने से पहले वो ऑफिस चला जाता था और ऑफिस से ही वो नाश्ता वगैरह करता था। इसका घर से दिल ही उठ गया था और सब इसकी हालत देख देख कर परेशान होते थे। इन्हें ये परेशानी थी कि वो अपने बेटे से भी लापरवाह होता जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। और दूसरी तरफ मेरा दिन रात जाकर इसके बेटे का ख्याल रख रही थी। ज़ुहान की बेटी की तबीयत खराब थी, ज़ुहान खान को पता नहीं था। मेरा अपने ताया के साथ इस वक्त अस्पताल में थी। मेरा अपने ताया के साथ इस वक्त अस्पताल में थी, जहाँ पर इसे छोटे से बच्चे को बुखार था, जिसका अभी तक उन्होंने नाम ही नहीं रखा था। नाम क्या है इस बच्चे का? वहाँ पर खड़ी नर्स ने मिरहा और अकबर खान की तरफ देखकर कहा। अकबर खान तो खामोश थे और मिरहा की आंखों में नमी आई थी। अरशमान खान। मिरहा के मुंह से नाम सुनकर अकबर खान फौरन चौंके थे और मिरहा की तरफ देखा था। आप ही ने ये नाम सोचा था और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हें भी यही पसंद है तो मैं अपने बेटे का नाम यही रखूंगी, अगर बेटा हुआ तो। मिरहा की आवाज़ में उदासी थी। लेकिन मिरहा, नाम तो तुमने रखना था ना बच्चे का। अकबर खान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। नहीं ताया जान, अब आप ही की ख्वाहिश मेरे लिए सबसे आगे है। अगर आप ही जिंदा होती तो शायद मैं कोई और नाम रखती, लेकिन मैं अपनी आप ही की ख्वाहिश को पूरा करूंगी और मैं इसका नाम अरशमान खान ही रखूंगी। ये कहते हुए मिरहा की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो जानती थी कि वो कैसे अपनी आपी की जुदाई को बर्दाश्त कर रही है और ऊपर से छोटे बच्चे को पालना इसके बस में नहीं था। रुखसाना बेगम और सुरैया बेगम की वजह से वो काफ़ी हद तक अरशमान खान को संभालने में कामयाब हो गई थी। अरशमान खान मिरहा से इतना अटैच हो गया था कि अब वो किसी की भी गोद में नहीं जाता था, और अब भी वो इसे खुद हॉस्पिटल लेकर आई थी। वक़्त तेज़ी से गुजर रहा था और अब अरशमान खान 6 माह का हो चुका था। मिरहा इसको अपनी गोद में बैठाकर इसको बैठाने की प्रैक्टिस कर रही थी जब गेट से ज़ुहान अंदर दाखिल हुआ था। आज वो अपनी रूटीन के बरक्स घर जल्दी आ गया था, नहीं तो वो हमेशा घर में रात देर तक आता था और सुबह जल्दी चला जाता था। जैसे ही इसने अपने घर के अंदर कदम रखा, ड्राइंग रूम में इसे बच्चे के खेलने की और हंसने की आवाज़ आई। इसके कदम खुद ब खुद ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े थे और इसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, सामने मिरहा की गोद में छोटे बच्चे को हंसते मुस्कुराते देखा, जिसकी शक्ल अनाबिया जैसी थी। बच्चे को देखते हुए ज़ुहान खान के जिस्म पर जैसे कपकपी तारी हो गई थी। वो इन 6 माह में कैसे भूल गया था कि इसकी और अनाबिया की मोहब्बत की निशानी इसका बेटा भी था, और वो अपनी मोहब्बत और अपनी जान से प्यारी बीवी की जुदाई में इतना
بے خبر ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے باپ کا لمس تک محسوس نہیں کروایا تھا۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ زمین پر گر گیا تھا۔ بیگ کے گرنے کی آواز پر مرحا نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر ذوحان خان کھڑا تھا، جو ایک بت بنے کھڑے اپنے بیٹے کی طرف نظر جمائے کھڑا تھا، اور اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے مرحا فوراً صوفے سے اٹھی تھی اور گود میں ارشمان کو لیے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ذوحان خان فوراً قدم اٹھاتا ہوا مرحا کی طرف بڑھا تھا اور مرحا کی باہوں سے فوراً ارشمان خان کو لیا تھا۔ میرا بیٹا، میری نابیہ کی محبت کی نشانی، میرا بیٹا، میں کیسے تم سے بے خبر ہو گیا تھا، میں کیسے تمہیں بھول گیا تھا۔ ذوحان خان پاگلوں کی طرح اور محبت سے بھرپور لہجے میں ارشمان خان کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ ایک انجانا سا لمس محسوس کرتے ہوئے ارشمان رو پڑا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سے کبیر خان، اکبر خان، سریا بیگم اور رخسانہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ ارشمان کبھی نہیں اتنا رویا تھا تو اب کیوں رو رہا ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے وہ سبھی ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے اور وہاں آتے ہی سب کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ جب ڈرائنگ روم میں ذوحان خان کی گود میں ارشمان کو دیکھا، سب کے چہرے پر سکون والے اثرات تھے۔ آخر ذوحان کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا بھی ہے، لیکن ارشمان کا اس طرح رونا اور اپنی باہیں مرحا کی طرف کرنا انہیں بے چین کر گیا تھا۔ ذوحان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس کی پناہ میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کر رہا۔ وہ اس پر بے تحاشا اپنا پیار لٹا رہا تھا، لیکن وہ چیخ چیخ کر مرحا کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سب کی پرواہ کیے بغیر ذوحان فوراً اپنے بیٹے کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ذوحان اپنے بیٹے کو لیے کمرے میں گئے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے رونے میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہیں باہر دروازے پر کھڑی مرحا اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اندر جانے کا سوچ رہی تھی، اور سریا بیگم جو باہر ہی کھڑی تھی، اس نے اپنے بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ذوحان سے ارشمان بے چین ہو رہا ہے، اسے اس کی عادت نہیں ہے، وہ بچہ زیادہ روئے گا تو بیمار پڑ جائے گا، وہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت نازک ہے، چلو میرے ساتھ۔ سریا بیگم کے حوصلے پر مرحا نے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں پر ذوحان ارشمان کو اپنی باہوں میں لیے اسے چپ کروانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ ذوحان بیٹا، ارشمان کافی دیر سے رو رہا ہے، اسے مرحا کو دے دو، وہ چپ کروا دے گی۔ سریا بیگم کی آواز پر ذوحان جو چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اس کے قدم رک کے تھے۔ اسے مڑ کر سریا بیگم کی طرف دیکھا تھا اور پھر مرحا کی طرف، جو وہ ارشمان کی طرف بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں چچی، میں چپ کروا لوں گا، میرا بیٹا ہے، میں اسے چپ کروا لوں گا۔ میں کیسے بھول گیا تھا کہ میرا بیٹا بھی ہے، لیکن اب اس کا باپ آ گیا، اسے چپ کروا لے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوحان اس وقت خود غرض بنے ارشمان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو ذوحان، پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بچہ رو رہا ہے، اس طرح اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ بہت نازک ہے، تم نہیں سمجھتے۔ پچھلے 6 مہینے میں وہ کتنی بار بیمار ہوا ہے، اس کو ضرورت تھی تمہاری، لیکن تم یہاں پر نہیں تھے۔ مرحا نے اسے سنبھالا ہے اور مرحا اسے سنبھال رہی ہے، اب بھی اس کو اپنی مرحا کی گود کی ضرورت ہے، اس کو دے دو، یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے بخار ہو جائے۔ سریا بیگم نے ذوحان کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر ذوحان کے ہاتھ رکے تھے، جو ارشمان کی کمر سلا رہا تھا، اور اس نے ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر مرحا کی طرف دیکھا۔ ایک پل میں اس کے ذہن میں وہ باتیں گونج گئی تھی جب انابیہ میز سے تھی اور انابیہ نے مرحا کو کہا تھا کہ وہی اس کے بچے کو سنبھالے گی اور وہی اس کا نام رکھے گی۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو انابیہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اگلے ہی پل ذوحان خان نے مرحا کو منحوس کا لقب دیا تھا۔ نہیں نہیں چچی، میں اس منحوس کے ہاتھ پر اپنا بچہ نہیں دوں گا، اس کی وجہ سے انابیہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے ہی خواہش کی تھی کہ وہ میرے بچے کو سنبھالے گی، اور انابیہ بھی اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مرحا کو بچے بہت پسند ہیں اور ہم اپنے بچے کو مرحا کو دے دیں گے، وہی سے سنبھالے گی۔ اور میں بھی انابیہ کی خواہش کے آگے بے بس ہو گیا تھا، اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مرحا ہمارے بچے کو سنبھالے گی۔ اور دیکھیں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میری بیوی اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے بچے کو مرحا سنبھال رہی ہے، لیکن اب اس کا باپ آ گیا ہے، چاہے اس نے 6 ماہ میرے بچے کو سنبھالا ہو، چاہے 2 ماہ سنبھالا ہو، لیکن اب میں آ گیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو خود ہی پالوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوحان خان کی کہی ہوئی بات پر مرحا تو جیسے کام گئی تھی، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذوحان خان، جس کو وہ اپنے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتی تھی اور بلکہ مانتی بھی تھی، اور اپنی آپی کے لیے وہ ایسی سوچ رکھے گی یا وہ اس کے لیے ایسی سوچ رکھیں گے۔ اس کے آنسو بے اختیار باہر نکل آئے تھے۔ وہ بغیر کوئی بات کیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سریا بیگم افسوس میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔
ٹھیک ہے زحان، تم جیسی بھی سوچ رکھتے ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جیسے نابیہ میری بیٹی تھی ویسے مرہا میری بیٹی ہے۔ ایک بیٹی کو تو میں نے کھو دیا ہے، لیکن مرہا کو میں اپنے سے الگ نہیں کروں گی، اور اب آئندہ سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالنا۔ میری بیٹی منحوس نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کا بس نہیں ہوتا کہ کسی کو روک لے، کسی نے جلدی جانا تو کسی نے بعد میں جانا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن آئندہ میری بیٹی کو منحوس مت کہنا۔ سریہ بیگم تو جیسے تڑپ ہی پڑی تھی، نہیں امید نہیں تھی کہ زحان جیسا سلجھا ہوا انسان اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے، وہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ زحان کیسے بھی کر کے اپنے بیٹے ارشمان کو اپنی گود میں سلا لیا تھا، یا شاید وہ روتے روتے ہی تھک کر سو گیا تھا۔ زحان نے اس کو اپنے بیڈ پر لٹایا اور خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اسے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوا ہے۔ کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر وہ باہر آئے تو ارشمان ابھی تک اس کے بیڈ پر سو رہا تھا، اور وہ اس پر ایک مسکراہٹ اچھالتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ آج 6 ماہ کے بعد اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی، اور اب وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے نابیہ اس کے پاس ہی ہو۔ رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے سوائے مرہا کے، اور سبھی کے چہرے اداس تھے، کیونکہ سریہ بیگم سب کو بتا چکی تھی کہ زحان اگر اتنے مہینوں بعد اپنے بیٹے کے پاس آیا بھی ہے تو اس نے مرہا کو کیا کہا ہے۔ سب اس بات پر پریشان تھے کہ آخر زحان کو وہ کیسے سمجھائے۔ وہ سبھی بھی اس کے غصے کو جانتے تھے، یہ نہ ہو کہ بات کرنے سے بات مزید بگڑ جائے، اور ننھی سی جان ارشمان کے لیے مرہا کی گود بہت ضروری تھی۔ زحان جیسے ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھا، اکبر خان نے انہیں دیکھا۔ کبیر خان تو اب زحان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اس نے ان کی بیٹی کو منحوس کیوں کہا تھا۔ ارشمان بیٹا کیسا ہے، سو گیا کیا؟ اکبر خان کے اس طرح کہنے پر زحان جو پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا یکدم چونک کر اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ کون ارشمان بابا جان؟ زحان کس طرح بولنے پر اکبر خان یکدم چونکے تھے، یعنی کہ زحان کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام ارشمان رکھا تھا۔ تمہارا بیٹا زحان، ارشمان خان، اکبر خان نے تمہارے بیٹے پر زور دیتے ہوئے کہا تو زحان خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ نام مرہا نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا میرے بیٹے کا نام؟ آواز میں غصہ لیے اس نے اپنے بابا جان سے پوچھا تھا۔ انابیہ بیٹی نے رکھا تھا یہ نام۔ اکبر خان کے جواب دینے پر زحان خان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انابیہ نے یہ نام رکھا ہے مجھ سے؟ اس نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ زحان خان کو اب بھی شک تھا اس کے بابا جان نے یہ بات چھپا رہے ہیں کہ یہ نام مرہا نے رکھا ہے۔ زحان بے شک اپنی ماں سے پوچھ لو، ماں سے بھی پوچھ لو اور اپنی چچی سے بھی پوچھ لو، کیونکہ ہم تینوں کی موجودگی میں ہی انابیہ نے کہا تھا اگر بیٹا ہوتا ہے تو وہ ارشمان نام رکھے گی، اور اگر مرہا کو بھی یہ نام پسند آئے تو وہ یہی اپنے بیٹے کا نام رکھے گی۔ اگر ہم پر یقین نہیں ہے تو جیسے تمہاری مرضی تم ویسا کرو۔ اپنے پاپا کی بات سن کر زحان نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی تھی، اور زحان وہیں پر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اکبر خان گھر کی صورتحال کو دیکھ کر شاید بات کو ہینڈل کر رہے تھے، لیکن رخسانہ بیگم نے کبھی بھی اپنے بیٹے سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اچھا نام ہے ارشمان خان، مجھے بھی پسند آیا۔ اگر نابیہ ایک مرتبہ مجھ سے بھی بات کر لیتی تو شاید میں یہ بات نہ کرتا۔ زحان نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا، اور وہ کھانا شروع کر چکا تھا، اور سب نے گہرا سانس لیا۔ ایک جھوٹ نے زحان کو غصے میں آنے سے روک دیا تھا۔ سبھی یہ جانتے تھے کہ صرف یہ بات انابیہ اور مرہا کے درمیان تھی، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ انابیہ نے اپنے ہونے والے بیٹے کا نام ارشمان سوچا تھا، اور اگر وہ یہ بات زحان کو بتا دیتے تو زحان کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام ارشمان نہ رکھتا، جبکہ تمام پروسیجر مکمل ہو چکا تھا۔ زحان کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو سنبھال پائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں پر ارشمان اس کے بیڈ پر اپنی ماں کی طرح پورے حق سے سویا ہوا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے زحان نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تھے، اور اس کے مونچھوں کی چبھن اس کی نازک سی جلد پر چبھی تھی، جس پر وہ کسمسا کر رہ گیا تھا۔ تمہاری عادتیں بھی تمہاری ماں جیسی ہیں ارشمان، تمہاری ماں بھی میرے چھونے سے کسمسا جاتی تھی، اور تم بھی ویسے ہی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے زحان کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ نائٹ سوٹ لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ جب باہر آیا تو اس کی توقعات کے برعکس ارشمان اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے پورے کمرے کو دیکھ رہا تھا، اور جب اسے احساس ہوا یہ کمرہ بالکل اس کے لیے انجان ہے تو اس کی رونے کی آواز نکلی تھی، اور ایسی آواز کہ اس کی آواز سن کر سبھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، اور زحان بھی پریشان ہو کر فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ چپ کر جاؤ میرے بیٹے، کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے بابا جان کے پاس ہو، دیکھو میری طرف۔ زحان ارشمان کو بہلاتے ہوئے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔
जब फ़ौरन रुखसाना बेगम कमरे में आई थी। सुरैया बेगम और मिरहा की तो अब हिम्मत नहीं थी कि वो इसके कमरे में आते। क्या हुआ है ज़ुहान? अशमान ऐसे क्यों रो रहा है? रुखसाना बेगम ने फ़ौरन आगे बढ़ते हुए ज़ुहान की गोद में से अशमान को लिया था। पता नहीं अम्मी जान, सोया हुआ था, एकदम से उठा तो रोना शुरू हो गया है। ज़ुहान खुद परेशान हो गया था इसका इस तरह इतना ज़ोर ज़ोर से रोने पर। शायद इसे भूख लगी है, ज़ुहान ने अक्ल से काम लेते हुए बात की थी। हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये कब से सोया हुआ है, इसके खाने का वक़्त हो गया है। मैं मिरहा को कहती हूँ कि इसके लिए इसका खाना तैयार करे। रुखसाना बेगम कहते हुए जैसे वापस मुड़ी तो ज़ुहान की आवाज़ पर रुक गई थी। नहीं अम्मी जान, आप मिरहा को नहीं कहेंगी, मैं खुद इसका खाना तैयार करूँगा, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूँ। ये कहते हुए ज़ुहान रुखसाना बेगम के साथ आकर खड़ा हो गया था और रुखसाना बेगम ने बेबसी से अपने बेटे की तरफ देखा था। वो इससे कोई बहस करना नहीं चाहती थी। वो कदम कदम उठाती बाहर की तरफ आ गई थी। अशमान चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। ज़ुहान ने भी काफ़ी कोशिश की थी और अब वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। जो भी वो खा रहा था वो बाहर फेंक रहा था और इसके इतने रोने से इसका रंग सुर्ख हो गया था और इसकी हिचकी बन गई थी। ज़ुहान, अपने बेटे पर इतना जुल्म मत करो। वो 6 माह से मिरहा की गोद में है और तुम जानते हो कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो पहली गोद का लम्स और पहली गोद इसको मैसर होती है, वो ममता का ही एहसास दिलाती है। उसके पैदा होते ही वो मिरहा की गोद में रहा है। वो दिन रात इसको संभालती रही है। तुम क्या जानो इन्हें 6 महीने में मिरहा ने इसको कैसे संभाला है, माँ से बढ़कर संभाला है, और अब वो इसी की गोद को तरस रहा है। अपने बेटे पर इतना जुल्म मत करो, जाओ इसको मिरहा को दे दो जाकर, यही सोचकर कि इसमें ही तुम्हारे बेटे की खुशी है। जाओ। ज़ुहान बेटा, रोते हुए अशमान को गोद में लिए रुखसाना बेगम ने ज़ुहान की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी वाज़ह थी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। वो भी बेबस हो गया था अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखकर, और अब इसकी हालत ख़राब हो रही थी। आखिरकार इसने अपनी अना को पसे पुश डाला था और रुखसाना बेगम के हाथ से अपने बेटे को लेकर वो मिरहा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। मिरहा जो अपने कमरे में चक्कर पे चक्कर लगा रही थी, अशमान की चीखें रोने की आवाज़ इससे बेचैन कर रही थी। वो कैसे इतने छोटे से बच्चे पर ऐसे जुल्म कर सकता है? इसे तवक्को नहीं थी। ज़ुहान भाई, आप ऐसे तो नहीं थे। आप अपनी अना में छोटे से बच्चे को क्यों लेकर आ रहे हैं? एक मर्तबा इसे मेरी गोद में दे दें, मैं इसे अपनी गोद की आदत छुड़वा लूँगी और फिर वो आपके पास ही रहेगा। मिरहा सोचते हुए चक्कर लगा रही थी जब एक धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और मिरहा के कदम रुके थे। अपने कमरे में ज़ुहान की गोद में रोते हुए आसमान को देखकर वो तड़प उठी थी। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कदम बढ़ाकर ज़ुहान की गोद से आसमान को लेती, लेकिन ज़ुहान को आगे बढ़ते देखकर इसमें थोड़ा हौसला पैदा हुआ था। उसने आगे बढ़कर फ़ौरन से ज़ुहान की बाहों से आसमान को लिया था और जैसे ही आसमान मिरहा की बाहों में आया था, तो कुछ ही सेकंड में इसे अपनी ममता का लम्स महसूस हुआ। वो जो रो रहा था वो पल में खामोश हुआ था और ये देखते हुए भी ज़ुहान पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। वो जो पिछले आधे घंटे से इसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, और अब वो मिरहा के पास आकर ऐसे खामोश हुआ था जैसे वो कभी रोया ना हो। आसमान अब मिरहा के कंधे पर सर रख के हिचकियाँ ले रहा था और इसकी हिचकियों को देखकर ज़ुहान को अपने आप पर गुस्सा आया था। वो अपनी अना में अपने बेटे पर कितना जुल्म कर चुका था। इसको शायद भूख लगी है, इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। इसको खाना खिला दो और जब ये सो जाए तो इसको मेरे कमरे में छोड़ देना। अब आइंदा गलती मत करना कि ये तुम्हारे पास सोए। ज़ुहान फिर जालिम बना था और ये बात कहकर वो इसके कमरे से चला गया था। मेरा के लिए यही काफ़ी था कि शमान इसके पास में था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। आपकी खाला आपके पास है, आपकी मामा आपके पास है। देखिए, आपको खाना खिलाएगी। अब मेरा बेटा खाना खाएगा। मेरा हमेशा इसको माँ का एहसास दिलाती थी, लेकिन साथ ही साथ इसको ये भी एहसास दिलाती थी कि वो इसकी खाला है। वो इसलिए दोबारा किचन में आ गई थी जहाँ पर रुखसाना बेगम, सुरैया बेगम सर पकड़े हुए बैठी हुई थी। आसमान को मिरहा की गोद में देखकर इन्हें सुकून का सांस मिला था और वहीं पर बैठकर मिरहा ने आसमान को पेट भरकर खाना भी खिलाया और फीडे से दूध भी पिलाया था। अब वो इसकी बाहों में बैठा सुकून से खेल रहा था। मेरा अपनी माँ और अपनी ताई जान की तरफ देख रही थी। ताई जान, आप ज़ुहान भाई से बात करें ना, आसमान को मुझसे दूर मत करें। देखिए वो कुछ ही घंटों में कैसे आधा हो गया है, कैसे इसकी शक्ल निकल आई। ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगा। वो अपने बेटे पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मेरा की बात सुनकर रुखसाना बेगम ने गहरा सांस लिया था। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ज़ुहान का वो किसी की सुनता कब है। मैंने इसे बड़ा समझाया था और अब भी मैंने इसको यही समझाया और शायद मेरी बात इसको समझ आ गई है, इसलिए वो तुम्हारे पास ले आया था। इसको थोड़ा टाइम दो, हो सकता है वो आस्ता आस्ता समझ जाए। रुखसाना बेगम की बात सुनकर मीरा बस गहरी सांस लेकर रह गई थी।
اس نے اپنی ماں کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا، جو اس سے سختی سے ڈانٹ گئی تھی کہ وہ ذوحان کے کمرے میں بالکل بھی نہیں جائے گی، کیونکہ انہیں ذرا بھی برداشت نہیں تھا کہ ذوحان نے اس کی بیٹی کے لیے جو منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ذوحان ارشمان کو اپنے پاس لاتا تو ارشمان کبھی بھی اپنے باپ کے پاس سکون سے سوتا نہیں تھا، اور مجبوراً ذوحان کو مرحا کے پاس ارشمان کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ پورا گھر ذوحان کی ضد کے آگے بے بس تھا۔ 2 دن سے ارشمان کو بخار تھا، اور اس کی وجہ سے ذوحان کی انا تھی جو اسے ہر رات اپنے پاس سلاتا تھا، لیکن جب رات کو وہ روتا تھا تو وہ مرحا کے پاس چھوڑ جاتا تھا اس کو، اور اب اکبر خان کا صبر کا پیمانہ جواب دے گیا تھا۔ اس نے ذوحان خان کو اپنے کمرے میں بلایا، اور وہیں پر سبھی موجود تھے، مرحا سمیت سبھی موجود تھے۔ بہت ہو گیا، بہت ہوگی تمہاری منمانی، تمہارا غصہ، تمہاری انا۔ تمہیں اس چھوٹے سے بچے پر رحم نہیں آتا؟ دیکھو وہ کیسے بخار میں تپ رہا ہے، اور اگر تم رات کو مرحا کے پاس اسے نہ چھوڑ کے جاتے تو اسے بھی پتہ نہ چلتا کہ ارشمان بخار میں ہے۔ کیا تم اب انابیہ کے بعد تم اپنے بیٹے کی جان لینا چاہتے ہو؟ اکبر خان کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ پورے کمرے میں موجود وجوہ سکتے میں آ گئے تھے۔ ذوحان کہیں نہ کہیں شرمندہ ضرور تھا، وہ اپنے بیٹے کو اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ 7 ماہ ہونے والے ہیں انابیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ان 6 ماہ میں تمہارے بیٹے کو پھولوں کی طرح مرحا نے پالا ہے، اور 1 ماہ میں ہی تم نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی حالت دیکھو کیسے وہ مرجھا گیا ہے، اور تمہیں اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ آئندہ میں تمہیں یہ نہ دیکھوں کہ تم مرحا کی گود سے ارشمان کو لے رہے ہو، اور اب میں جو فیصلہ کرنے والا ہوں، اگر تم نے اس فیصلے کے آگے کوئی بات کی تو اس گھر سے، ارشمان سے اور ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اکبر خان کی بات سن کر سبھی چونکے تھے، آخر اکبر خان ایسے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ذوحان نے بھی چونک کر اپنے بابا جان کو دیکھا تھا، اسے جس چیز کا شک تھا وہ بات اب حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ ذوحان میں نے سوچا ہے کہ مرحا کی شادی ہم… وہ تھوڑا رکے اور پھر بولے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور مرحا کے مطابق ابھی خاندان میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ مرحا ارشمان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ مرحا کی شادی تم سے کر دی جائے، اس طرح گھر کی بیٹی گھر میں رہے گی، اور ارشمان کو بھی مرحا کی صورت میں ماں مل جائے گی۔ اگر کوئی باہر کی لڑکی آئے گی تو وہ ہمارے ارشمان کو محبت نہیں دے سکے گی، اور پہلی بات ہم کوئی باہر کی لڑکی لے کر بھی نہیں آ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر میری اس بات سے انکار نہیں کرو گے، اور مرحا سے شادی کرنے پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤ گے۔ اکبر خان کی بات سن کر ذوحان خان کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ مرحا اس کی بیوی بنے یا انابیہ کی جگہ مرحا لے؟ اکبر خان کی بات سن کر مرحا جس کمرے میں تھی، اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، اور فوراً ہی کبیر خان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں بڑے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا کہ ذوحان خان سے میری بیٹی کی شادی ہو۔ میں پہلے اپنی ایک بیٹی کو کھو چکا ہوں، اوپر سے ذوحان نے میری بیٹی کو منحوس کہا تھا، تو میں کبھی بھی ذوحان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہار نہیں دوں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ارشمان کی دیکھ بھال مرحا کرے گی تو میں ساری زندگی اس کی شادی نہیں کروں گا۔ وہ ارشمان کی دیکھ بھال کر لے گی، لیکن میں ذوحان جیسے انا پرست کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ کبیر خان کی بات سن کر اکبر خان نے بے بسی سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا تھا، اور وہیں پر ذوحان خان کی انا کو چوٹ پہنچی تھی۔ کیسے سب کے درمیان میں بیٹھ کر اس کے چچا نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ اکبر خان کچھ کہتا، ذوحان خان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا جان، آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ابھی میرے بابا جان اس دنیا میں ہیں۔ آج سے پہلے بھی بابا جان نے ہی اس خان مینشن کے فیصلے کرتے رہے ہیں، اور آپ ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ میں مرحا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کسی نے اس بات سے انکار کیا تو میں ارشمان کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا، اور کبھی بھی اپنا اور ارشمان کا چہرہ آپ سب کو نہیں دکھاؤں گا۔ ذوحان خان یہ کہتے ہوئے غصے سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ذوحان کا اتنی جلدی مان جانا ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ اکبر خان کے دل کو تو تسلی تو ہوئی تھی کہ کم سے کم اس کا بیٹا مان تو گیا ہے، باقی کے حالات تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہیں پر مرحا کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ سریا بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کبیر خان تو اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اکبر خان نے فیصلہ کر لیا اور ذوحان خان نے بھی حامی بھر لی ہے تو اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ خاندان میں یہی تو چلتا آ رہا تھا کہ جب تک بڑا زندہ ہے، اور جب گھر کا بڑا زندہ ہے تو اس کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بولتا، اور کبیر خان نے اگر ہمت بھی کی بولنے کی تو اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی اب۔ اور پھر سادگی کے ساتھ نکاح طے پا گیا تھا۔
اور انابیہ خان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 ماہ کے بعد ذوحان خان کی زندگی میں مرحا خان شامل ہوئی تھی، اور جب نکاح خوان نے مرحا خان سے ذوحان خان کا نام لے کر اس کی رضامندی معلوم کی تھی تو اس کا پورا جسم کام کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی روح فنا ہو جائے گی، یہ وقت ٹھہر جائے یا اسے موت آ جائے، جس کو وہ اپنا بھائی سمجھتی تھی اور بھائی مانتی تھی۔ وہ اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان اپنی بیوی انابیہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ اس کی زندگی میں کیسے شامل ہو سکتی تھی، لیکن وہ بھی اپنے بڑوں کے آگے بے بس تھی۔ بڑوں کے فیصلے ہمیشہ بچوں کی پسند ناپسند کو دیکھے بغیر کیے جاتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مرحا کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پاس اکبر خان اور کبیر خان کھڑے تھے۔ جب سریا بیگم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو قبول ہے بولنے کو کہا تھا، اور مرحا خان نے لرزتی آواز اور کانپتے ہاتھوں سے قبول ہے بول کر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اور یوں وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل کر کی تھی جو اس کی انچاہی بیوی تھی، اور وہ اسے سے نفرت کرتا تھا اور اسے منحوس کا لقب بھی دے چکا تھا۔ تو کیا وہ ذوحان خان کی زندگی میں وہ جگہ بنا پائے گی جو انابیہ کی تھی، یا وہ ارشمان کی ماں کی حیثیت سے ارشمان کی پرورش کر پائے گی؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے تھے جو اس کے گالوں کو گیلا کر گئے تھے۔ جب سے ذوحان کے ساتھ اس کے نکاح کی بات ہوئی تھی، مرحا نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، اس کے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اندر جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ تو وہ ارشمان کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی۔ اس کا وجود بہت ہی نڈال ہو گیا تھا، وہ بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، اور اپنے نکاح کے بعد وہ سرخ دوپٹہ اور سفید جوڑا پہنے ذوحان خان کے بیڈ پر وہ دلہن کے روم میں بیٹھی تھی۔ ذوحان خان کے بیڈ پر ایک بار پھر ایک لڑکی دلہن کے روم میں بیٹھی تھی، اور اب وہ انابیہ خان نہیں، اب وہ مرحا خان تھی۔ وہ اس سے زبردستی کے رشتے میں باندھ دی گئی تھی جس کو وہ خود بھی دل سے قبول نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا محرم تھا، اور خان خاندان کی بیٹی کو یہی سمجھایا جاتا تھا کہ شادی کے بعد اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو پسند ہو یا نہ ہو، دل سے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے ایک بیوی ہونے کے تمام فرائض تو نبھانے ہیں۔ ذوحان کے بیڈ پر سرخ دوپٹے لیے، سفید سوٹ پہنے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا تھا۔ ذوحان نے یہ نکاح اپنے چچا جان کے انکار پر کر تو لیا تھا، لیکن اس کے اندر نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ جس دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، اسی دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا، اور ذوحان غصے سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، یہاں پر بیٹھنے کا حق صرف انابیہ کا تھا، تمہارا نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں انابیہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تم یہ بھی جانتی ہو میں نے نکاح کیوں کیا ہے، چچا جان کے انکار کی وجہ سے۔ چچا جان نے انکار کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی، وہ کیسے بابا جان کی بات میں بول سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں نے تمہاری محبت میں، تمہارے حسن میں گم ہو کر تم سے نکاح کیا ہے۔ میری مجبوری تھی کہ میرا بیٹا تمہاری گود کو ترستا ہے، اور میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے مجھے کسی طوائف سے ہی کیوں نہ نکاح کرنا پڑتا تو میں کر لیتا، سمجھ گئی ہو نا تم؟ ذوحان نے اس کو بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ ذوحان کے منہ سے طوائف کا لفظ سن کر مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کا جسم کپ کپی کی زد میں آیا تھا۔ مرحا نے بے بسی سے ذوحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی اور مرحا کی آنکھیں بارش برسا رہی تھی۔ ذوحان نے مرحا کی آنکھوں میں دیکھا، سبز آنکھیں براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ایسے کیوں میری طرف دیکھ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں انابیہ سے کتنی محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، تمہاری جگہ میرے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ تم میرے بچے کی آیا بن کے اس کمرے میں رہو گی، اور خبردار اگر تم نے باہر کسی کو کچھ کہا نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں میرے بچے کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو پھر دیکھنا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تمہاری ہی سازش ہے کہ تم نے میرے بچے کو رستہ بنا کر مجھ تک پہنچی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے بچے کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ذوحان خان کی دل توڑنے والی اور زہر سے بھری ہوئی باتیں سن کر مرحا کے تو جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی، اس کی آواز ہی نکل رہی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ذوحان کی طرف دیکھا، وہ بھی تو اسے اپنے بھائی جیسا مانتی تھی، کبھی ذوحان سے شادی کا سوچا نہیں تھا، اور مری تو اس کی بہن بھی تھی، دکھ تو اسے بھی تھا۔ ذوحان یہ کیوں نہیں سوچ رہا تھا، وہ کیوں مرحا کو قصوروار سمجھ رہا تھا؟ یہ سب سوچتے ہوئے مرحا کا سر گھومنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ذوحان بھائی، ابھی اس کے منہ سے بھائی کا لفظ پورا نہیں نکلا تھا جب ذوحان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں نہیں ہوں تمہارا بھائی، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، اب میں تمہارا شوہر ہوں، اور اب میں
شوہر کی طرح ہی پیش آؤں گا، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا رہے گا، سمجھی تم؟ ذوحان کے یہ کہنے کی دیر تھی اور مرحا کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ سے مرحا کی ہمت جواب دے گی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کا ایک بازو ذوحان کی سخت گرفت میں تھا۔ اس سے پہلے کہ ذوحان اس پر مزید ظلم کرتا، مرحا اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ذوحان جو اس سے کچھ دیر پہلے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، مرحا کے اس سے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ ایک پل کو اس سے لگا کہ اس کے سامنے انابیہ ہے جو اس کی باہوں میں ہے اور اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ انابیہ ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ذوحان اونچی اونچی آواز میں انابیہ کا نام لے کر چیخ رہا تھا اور باہر اس کی چیخیں آ رہی تھی۔ سبھی گھر والے اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلتے ہی سامنے زمین پر اس کی باہوں میں بے ہوش پڑی مرحا کو دیکھ کر سبھی اس کی طرف بڑھے تھے۔ سریہ بیگم کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ ایک بیٹی کو تو وہ کھو چکی تھی اور دوسری بیٹی اس حالت میں تھی۔ اس نے فوراً ذوحان کی باہوں سے کھینچ کر مرحا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مرحا میری بچی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوش کرو۔ سریہ بیگم کی آواز سن کر ذوحان کو ہوش آیا تھا۔ اس کے سامنے انابیہ نہیں، اس کے سامنے مرحا تھی۔ وہ فوراً زمین سے اٹھا تھا اور نفرت بھری ایک نگاہ مرحا کے بے جان وجود پر ڈال کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کبیر خان نے فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر ذوحان کے کمرے میں تھی اور ڈاکٹر نے مرحا کے منہ پر انگلیوں کے نشان دے کر رخسانہ بیگم اور سریہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکی پر تشدد کیا گیا ہے کیا؟ یہ تو پہلے ہی بہت کمزور ہے، اس کا بی پی لو ہے، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے چہرے پر نشان بتا رہے ہیں کہ اس پر تشدد ہوا ہے۔ دیکھیے، اس عمر میں لڑکیوں پر تشدد کرنا قانون کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر تو اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر ہی تڑپ گئی تھی اور یہی تڑپ رخسانہ بیگم اور سریہ بیگم کے اندر بھی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل کسی غلط فہمی پر میرا ہاتھ میری بیٹی پر اٹھ گیا تھا تو اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں غلطی کرتی ہیں اور ماں تو ڈانٹ دیتی ہے۔ سریہ بیگم نے کیسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ نہیں تو ان کا بس چلتا تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر ایسی جگہ پر لے جاتی جہاں ذوحان جیسے شخص کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ لیکن بری قسمت خاندان کی اس رسم و رواج کے آگے نہ تو عورتیں کبھی بولی تھی اور نہ ہی اب ان کے اندر ہمت تھی کہ وہ بولے۔ مرحا کو 2 دن بخار رہا تھا اور بخار میں بھی اس نے اشمان سے غفلت نہیں برتی تھی۔ وہ بخار کی حالت میں بھی اشمان کا خیال رکھ رہی تھی اور ساتھ رخسانہ بیگم اور سریہ بیگم ان دونوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اکبر خان کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کے بیٹے ذوحان نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ آگ بگولا بنے بیٹھے تھے اور ذوحان کو بلانے بھیجا تھا، لیکن ذوحان گھر پر ہوتا تو وہ ان سے ملتا۔ وہ پہلے کی طرح پھر گھر سے غائب تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں گیا ہے۔ بڑے بھائی، معذرت کے ساتھ میں نے کبھی آپ کے معاملات میں اور آپ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کی، لیکن اب بات میری بیٹی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے انابیہ کو کھویا ہے اور اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اپنی بیٹی مرحا کو بھی کھو دوں۔ ذوحان غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مرحا کی بد دعا یا مرحا کی منحوسیت کی وجہ سے انابیہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور اب وہ اپنی انا میں اور اپنی ضد میں میری بیٹی پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے آج تک اپنی بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اسے کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں دی اور اس نے میری نازک بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہم خان کے خاندان سے ہیں جو کبھی بھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی اور ذوحان نے میری نازک بچی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں اس شادی کے خلاف تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں پھر بھی چپ کر گیا کہ شاید شادی کے بعد وہ سنبھل جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سنبھل پائے گا۔ اسے احساس ہوگا اس نے غلط کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جیسے ہی ذوحان آئے گھر تو آپ اس سے کہیے گا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے، میری بیٹی کو طلاق دے۔ وہ میرے پاس رہے گی تو مجھے سکون ہوگا، میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کبیر خان نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اکبر خان کے سامنے بیٹھ کر کہا، اور اکبر خان کا سر آج پہلی مرتبہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ انتہائی غلط تھا۔ وہ تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ اشمان مرحا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور اشمان اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا، تو اگر ذوحان کو مرحا کی زندگی میں شامل کر دیا جائے تو وہ نہ صرف اشمان کی دیکھ بھال کرے گی بلکہ ذوحان کو بھی سنبھال لے گی، لیکن ان کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کبھی تو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہو، میں نے بھی یہ نہیں چاہا تھا جو ہو گیا تھا، لیکن اگر تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہو تو میں بڑے بھائی ہونے کے ناطے تم سے ایک التجا ہی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے صرف ایک موقع دو۔ میں ایک مرتبہ ذوحان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ پھر بھی میری بات نہیں سمجھتا اور وہ مرحا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ نہیں لے کر آتا تو جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں خود اپنی بچی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ ہمارے خاندان میں کسی نے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو ذوحان کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا،
اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تم مجھ پر یقین کرو، تمہیں اپنے بھائی پر یقین تو ہے نا؟ اکبر خان نے اطمینان کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کبیر خان کو کہا تھا، اور کبیر خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جی بڑے بھائی، مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ میری بچی کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ کبیر خان بس یہی بول پایا تھا، اب اس کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اکبر خان نے اس سے التجا کی تھی اور وہ اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ چکا تھا۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور ذوحان کا تھا جو اپنی انا کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اکبر خان کوئی نہ کوئی فیصلہ لازمی لیں گے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اکبر خان سمیت سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مرحا کمرے میں تھی، وہ ارشمان کو سلا رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھلا اور ذوحان خان کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ ذوحان گھر میں آ چکا ہے۔ ذوحان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اکبر خان، جو 2 دن سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے بیٹھے تھے، ان کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور یہ حالت کبیر خان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر ڈر رہا تھا کہ اکبر خان ایسا کیا کرنے والا ہے ذوحان خان کے ساتھ، کیونکہ اکبر خان نے اپنے چھوٹے بھائی کبیر سے صرف ایک مہلت مانگی تھی، اور شاید وہ وقت آ گیا تھا وہ ذوحان خان سے 2 ٹوک بات کرے۔ ان 2 دنوں میں ذوحان خان سڑک پر ہی گاڑی بھگاتا رہا تھا اور اپنے آفس کے ہی کمرے میں اس نے 2 دن گزارے تھے، اور آفس والوں کو ہی پتہ تھا کہ ذوحان خان چھٹیوں پر ہے، لیکن وہ اپنے آفس میں تھا۔ اور ان 2 دنوں میں اس نے جو مرحا پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ خود اس بات پر شرمندہ تھا، اور اس بات کو لے کر پچھتا رہا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی غصے والا ہو اور چاہے جتنی بھی اس کے اندر مرحا کے لیے نفرت ہو، لیکن وہ کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ یہ مرحا وہی ہے جس کو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن قسمت نے اس کو اس کی بیوی کی شکل میں اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کو خود پہ کنٹرول کرنا تھا۔ یہ سب سوچتے اس نے فیصلہ کیا تھا وہ گھر جائے گا اور گھر جا کر مرحا سے معافی مانگے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ گھر میں اس کے لیے آنے والا وقت مزید برا ہونے والا تھا۔ ذوحان نے جیسے گھر کے اندر قدم رکھا، ڈرائنگ روم میں سبھی بیٹھے تھے، وہ سبھی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بابا جان بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ اس نے یہ سوچا کہ ڈرائنگ روم میں سبھی بیٹھے ہیں تو وہ اپنی چاچی سے بھی معافی مانگ لے، اپنے بابا جان سے بھی اور اپنے چاچا جان سے بھی۔ وہ سب کے سامنے شرمندہ تھا۔ وہ قدم قدم لیتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، اور ذوحان کو دیکھ کر فوراً اکبر خان کھڑے ہو گئے تھے۔ ذوحان چلتا ہوا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ذوحان اپنے منہ سے کوئی الفاظ ادا کرتا، ذوحان کے منہ پر اکبر خان کا بھاری ہاتھ نشان چھوڑ گیا تھا، اور پورے ڈرائنگ روم میں ذوحان کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ وہیں کبیر خان، رخسانہ بیگم، سریا بیگم فوراً سے پہلے صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ سبھی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اکبر خان نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، جو ان کی جان تھا، جس کے لیے انہوں نے کافی دعائیں مانگی تھی، اور اتنی دعائیں اور منتوں کے بعد کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے ذوحان کو ان کے نصیب میں لکھ کر دیا تھا، اور آج اکبر خان نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے بسی کی اور حیرت کے جذبات چہرے پر لیے ذوحان خان اپنے بابا جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں برا لگانا تمہیں ذوحان کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ تمہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی نا کہ تمہارے بابا جان تمہیں تھپڑ ماریں گے؟ یہ تھپڑ میں نے تمہیں اس لیے مارا ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ گھر کی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ گھر کی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج کا تھپڑ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ آئندہ کے بعد تم گھر کی کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچو گے، اور اس تھپڑ کے بارے میں سوچو گے، اور پھر تم یہ سوچو گے کہ تم نے اس عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں۔ تمہارے اندر شرم اور لحاظ ختم ہو گیا۔ تمہاری غیرت کہاں گئی جب تم نے مرحا جیسی پھول سی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ مجھے بتاؤ، کیا غلطی تھی اس کی؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا، یا اس نے اپنی آپی انابیہ کو کچھ کہا؟ اس نے کوئی بد دعا دی تھی، یا وہ تم سے جلتی تھی یا حسد کرتی تھی تم دونوں سے کہ تم نے اس کو منحوس کہا اور اب تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے؟ تم یہ کیوں بھول گئے ہو ذوحان خان کہ اگر تمہاری بیوی مری ہے تو مرحا بچی کی آپی بھی مری ہے؟ تم نے تو اس کے ساتھ صرف 9 ماہ گزارے ہیں، لیکن مرحا نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 22 سال گزارے ہیں۔ ذوحان 22 سال؟ تم تو مجھے بتاؤ کہ 9 ماہ زیادہ ہوتے ہیں یا 22 سال زیادہ ہوتے ہیں؟ تمہیں تو اس ساری صورتحال میں مرحا کی ڈھارس بننا تھا۔ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، تمہیں اس کو حوصلہ دینا تھا۔ مانا کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ تمہاری چاہت تھی، تمہارا عشق تھا، لیکن اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنے عشق کے سامنے اپنے گھر والوں کو بھول جانا، یہ
خود غرضی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور تم خود غرض بن گئے ہو ذوحان خان، تم خود غرض بن گئے ہو۔ تم اپنی خود غرضی میں یہ بھی بھول گئے کہ تمہارا بیٹا بھی ہے جو پیدا ہوتے ہی مرحا کی گود میں تھا، اور تم اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور 6 ماہ کے بعد تو آئے، اور آتے تم نے اپنے بیٹے کے اوپر اپنا حق جمانا شروع کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ انہیں 6 ماہ میں تمہارے بیٹے پر کیا گزری، کس نے اسے سنبھالا۔ نہیں، یہ نہیں سوچا، کیونکہ تمہاری محبت کا سوگ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا۔ انابے بچی ہمیں بھی بہت عزیز تھی، آج بھی اسے یاد کرتے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھو، وہ سامنے تمہارے چچا کھڑے ہیں، ان کی بیٹی تھی وہ بڑی، وہ تمہاری چچی کھڑی ہے، وہ ان کی ماں تھی جس نے 9 ماہ سے پیٹ میں رکھا، اسے پالا پوسا بڑا کیا 25 سال تک۔ وہ ان کی بیٹی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی ابھی زندہ ہے، اس نے بھی تمہارے بچے کو سنبھالا ہے، اور تم اپنی بیوی کے ساتھ 9 ماہ گزارنے کے بعد تم یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ اپنے چچا کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، سب کو بھول بیٹھے ہو۔ بیوی سے محبت کرنا، عشق کرنا برا نہیں ہے، لیکن ایسے عشق کا کیا فائدہ جس کے سامنے کوئی رشتہ نظر نہ آئے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے مرحا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو کیا انابیہ کی روح کانپی نہیں ہوگی؟ تم اسے وہاں پر بھی مرنے کے بعد بھی اسے تکلیف دے رہے ہو۔ انابیہ کی جان بستی تھی اپنی چھوٹی بہن میں، اور اسے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تم اسے تکلیف دے رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے ذوحان خان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آج میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے مانا کہ میں نے اپنے فیصلے تم لوگوں پر مسلط کیے ہیں، تم لوگوں کی رائے معلوم نہیں کی، لیکن میرا آج تک کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا، اور نہ ہی میرے فیصلے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہاں، انابیہ سے تمہاری شادی بھی تمہاری رضامندی سے ہوئی تھی، لیکن اس کی قسمت میں اتنا ہی جینا لکھا تھا، اور وہ اپنی اتنی ہی زندگی گزار کر چلے گی۔ وہ کیوں جلدی چلی گئی یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ضد لگا کر بیٹھ جائیں تو پوری زندگی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اکبر خان بولتے ہوئے، ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا، ان کے چہرے کی رنگت کے ساتھ ان کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ کبیر خان فوراً آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اپنے بھائی کو چپ کروانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ذوحان خان تو اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے بس کھڑا تھا، اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی آنکھوں پر بندی پٹی کھول دی تھی، جو انابیہ کی محبت کی کم، اس کی انا اور ضد کی زیادہ تھی، اور وہ بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا ان 7 ماہ میں، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اپنے رشتوں کو اگنور کرنے والا تو نہیں تھا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ نہیں کبیر، مجھے مت روکو، مجھے آج افسوس ہو رہا ہے اپنی تربیت پر کہ میری اولاد اس طرح کا رویہ اپنا سکتی ہے۔ اس لیے ذوحان، میں تمہیں آج کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے مرحا کو خوش نہیں رکھنا اور مرحا کو ایسے زید میں رکھنا ہے، اس پر ایسے ظلم کرنے ہیں، تو ابھی میں مرحا کو بلاتا ہوں اور ہم سب کے سامنے مرحا کو طلاق دو۔ میری غلطی ہے میں نے کی تم سے اس کی شادی، وہ مجھے معاف کر دینا، لیکن تم ابھی کے ابھی مرحا کو طلاق دو۔ ذوحان اپنے بابا جان کی بات سن کر اس کے تو مانو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بابا جان طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کو ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا، چاہے لڑکی کیسی ہو، چاہے لڑکا کیسا ہو، لیکن وہ مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ اور اب اس کے بابا جان خود جو رسم و رواج کے قائل تھے، وہ خود اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہے تھے، تو کیا وہ اتنا برا بن چکا تھا؟ اور شاید وہ برا تھا، اسی وجہ سے تو اس سے طلاق کا کہا گیا تھا۔ اور یہاں 1 سیکنڈ لگا تھا ذوحان خان کو اس کی اصلیت کا پتہ چلنے میں، وہ کتنا گر چکا تھا سب کی نظروں میں، اور خاص کر مرحا کی نظروں میں۔ اس کو کتنا مان تھا ذوحان پر، اور وہ اس کا مان کرچی کرچی کر کے توڑ چکا تھا۔ میری بات سن رہے ہو نا ذوحان، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ رخسانہ بیگم، جا کر مرحا کو لے کر آؤ، اور ابھی اسی وقت یہ لڑکا اب ہماری بچی کو طلاق دے دے گا۔ اکبر خان نے فوراً اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کے منہ سے اپنے لیے لڑکے کا لفظ سن کر ذوحان خان تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے اپنی ضد کے آگے، اپنی انا کے آگے اپنے تمام رشتوں کو کھو دیا تھا۔ پہلے اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی تھی، اور اب اس کے ماں باپ، اس کے چچا چچی اور مرحا بھی سے دور جا رہے تھے۔ اسے 1 سیکنڈ لگا تھا خود کو سنبھالنے میں، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی ماں کو روکا تھا کندھوں سے پکڑ کر۔ نہیں امی جان، آپ مرحا کو لے کر نہیں آئیں گی، اور کوئی بھی مرحا کو لے کر نہیں آئے گا، اور سن لیں سب لوگ، میں مرحا کو طلاق نہیں دوں گا اور کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے سے دور رہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں سے معافی مانگتا ہوں، یا وہ مجھے معاف کرتی ہے یا نہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ چچا جان اور چچی جان،
ज़ुहान یہ کہتے ہوئے دونوں کی طرف مڑا تھا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے مرحا کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نابے کی محبت میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس کی محبت میری انا اور ضد بن گئی تھی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کی بیٹی مرحا کو بہت خوش رکھوں گا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اب دکھ بھی نہیں دوں گا۔ میری غلطی کو پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، اور میں مرحا کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ بھی میری آخری بات ہے۔ ذوحان کے لہجے میں بے بسی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، اس کا چہرہ اداس تھا۔ ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر ذوحان کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ذوحان بیٹا، تم ایسے نہیں تھے جو تم بن گئے ہو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ثریا بیگم نے کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ چچی جان، مجھے معاف کر دیں، اور اس دن جو میں نے بولا اس لفظ کے لیے بھی مجھے معاف کر دیں۔ میں پاگل ہو گیا تھا، شاید مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ باقی مرحا میری اب بیوی ہے، میں اس سے کیسے مناتا ہوں، یہ مجھ پر ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ دونوں میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں۔ ذوحان یہ کہتے ہوئے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا تھا، اور کبیر خان نے گہرا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ کر ذوحان کے کندھے پر تھپکی دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور اب اکبر خان وہیں صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ آج انہوں نے پھر اپنے خاندان کو بچا لیا تھا، اپنے رسم و رواج کو بچا لیا تھا۔ اب ذوحان کا کام تھا کہ وہ مرحا کو کیسے مناتا، یا مرحا اسے معاف کرتی یا نہ کرتی، پھر دونوں بچے مل کر کیا فیصلہ کرتے۔ اکبر خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ دونوں بچوں کا فیصلہ ضرور منظور کر لیں گے، ضرور مانیں گے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کبیر خان سے ایک موقع مانگا تھا، انہیں یقین تھا کہ ذوحان خان اپنے بابا جان کی ساری باتیں سن کر وہ ضرور ہوش میں آئے گا، اور ہوا بھی ایسا تھا۔ ذوحان خان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی انا اور ضد کی پٹی کھل گئی تھی، اور اب اس سے پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ رخسانہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ جاؤ بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ رخسانہ بیگم یہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، ثریا بیگم بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ذوحان خان نے پیچھے مڑ کر اپنے بابا جان کو دیکھا تھا، جو صوفے پر نڈھال سے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹانگوں پر دونوں بازو جمائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہوں، کچھ ہی مہینوں میں وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ذوحان چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے بابا جان کی طرف بڑھا تھا، اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی ایک ٹانگ پر رکھے تھے۔ بابا جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت مایوس کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو میں نے کیا ہے میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگوں، لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میرے لیے ساری آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ ماں باپ جب معاف کر دیتے ہیں تو بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مجھے بس آپ کی معافی چاہیے، میں آئندہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ذوحان کی بات سن کر اکبر خان کی آج آنکھوں میں پہلی مرتبہ نمی آئی تھی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی ذوحان، جو کچھ بگڑ چکا ہے اسے سنبھال لو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اور آرام کرنے کے لیے مجھے آرام کی ضرورت ہے، تم بھی جاؤ اور اپنی شادی شدہ زندگی کو سنبھالو۔ اور رہی بات معافی کی، تو ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں، چاہے جتنی بڑی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں۔ تم نے اپنی غلطی سے سیکھا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اب تم جاؤ، تم اپنے کمرے میں۔ اکبر خان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگے تھے، جب ذوحان نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا تھا اور ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر اس نے دروازہ بند کیا تھا، اور گہرا سانس لے کر اس نے اوپر کی طرف اپنی گردن اٹھا کر اپنے کمرے کو دیکھا تھا، جہاں پر اس کی کچھ خوشگوار یادیں تھیں، لیکن اب اس کی کچھ ناگوار یادیں بھی تھیں، اور اب اسے ہر حال میں مرحا کا سامنا کرنا تھا، ہر حال چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ذوحان جیسے اپنے کمرے میں آیا، اپنے بیڈ پر اپنے بیٹے کے ساتھ مرحا بھی لیٹی ہوئی تھی، مرحا کو بھی لیٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا ایک ہاتھ ارشمان کے اوپر تھا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے شاید سو رہی تھی، اور ارشمان بھی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ ذوحان نے نظر اٹھا کر دائیں جانب کی دیوار پر تصویر دیکھی تھی، جو ذوحان کی اور انابیہ کی شادی کی تھی۔ انابیہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری بہن کو بہت تکلیف دی۔ میں جانتا تھا کہ مرحا میں تمہاری جان بستی ہے، اور تم مرحا کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی رونا شروع کر دیتی تھی، اور میں نے تو اسے اتنی زیادہ تکلیف دی ہے کہ اگر تم زندہ ہوتی تو شاید تم مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتی۔ میں بہت برا ہو گیا تھا انابیہ تمہاری جدائی میں نے تم سے دل و جان سے عشق کیا تھا، تمہیں دل و جان سے بنایا تھا، اور میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکا۔ تم بھی تو مجھے بہت جلد چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا، اور پھر میں نے یہ ساری چیزوں کا قصوروار مرحا کو بنا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر وہ تو نازک سی لڑکی ہے، اور جب کہ وہ میری
بیوی بن گئی ہے اب تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری بہن کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم میری محبت اور میرا عشق تھی، ہو اور رہو گی، لیکن اب وہ میری بیوی بن چکی ہے اور میں ایک شوہر کی حیثیت سے اس کا خیال رکھوں گا۔ مانا کہ وہ میرے دل میں وہ مقام نہیں بنا سکے گی جو تمہارا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایک بیوی کا مقام ضرور رہے گا۔ تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے زحان نے اپنے دل میں انابیہ کو مخاطب کیا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے ہی کھڑی ہو۔ اپنے دل کی بات انابیہ کی تصویر کو کہہ کر زحان کے دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ اس نے نہ تو مرحا کو اٹھایا تھا اور نہ ہی اپنے بیٹے ارشمان کو۔ وہ وہاں سے سیدھا واش روم چلا گیا تھا۔ وہاں پہ جا کر وہ پہلے فریش ہوا، پھر اس نے وضو کیا اور دبے قدموں سے آ کر اس نے جائے نماز اٹھائی تھی اور نوافل کے لیے نیت باندھی۔ نوافل پڑھنے کے بعد اس نے اپنے رب سے رو رو کے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں جو غلطی کر بیٹھا تھا اس کی سزا میرے آنے والی زندگی میں کسی کو مت دینا۔ میں اپنی زندگی میں مزید کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے آنسو گرے تھے۔ آج زحان خان اپنے کیے پر پشیمان تھا اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے اللہ سے رو کر دعا مانگ رہا تھا اور اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر دعا مانگی جائے تو وہ کیوں اپنے بندے کو مایوس کرے گا؟ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ دعا مانگنے کے بعد زحان نے اپنے گیلے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بیٹے اور سکون سے سوئی مرحا کو دیکھا تھا۔ اس کو اپنا سکون اب اس میں ڈھونڈنا تھا اور اس کو منانا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر چکا تھا۔ مرحا کی جب آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ کیسے اتنی دیر سو گئی؟ شاید بیماری کا اثر تھا۔ بخار سے اٹھنے کے بعد وہ خود میں کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس وجہ سے شاید وہ اتنی دیر سو گئی، اور ارشمان بیڈ پہ لیٹا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ کب اٹھا تھا اسے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بیڈ سے اٹھی اور اپنی آنکھوں کو مسلتے اس نے مسکرا کر ارشمان کو دیکھا تھا، جو اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ او میرا بچہ کب اٹھا؟ آپ نے اپنی مما کو کیوں نہیں بتایا؟ مرحا نے ارشمان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سے اس کی شادی زحان سے ہوئی تھی اس نے اب خالہ کہنا بند کر دیا تھا۔ ارشمان بھی مرحا کی گود میں آ کر مزید شرارتیں شروع کر گیا تھا۔ وہ کبھی اس کے دوپٹے سے کھیلتا تو کبھی اس کے بالوں سے جو کھلے ہوئے تھے۔ مرحا بار بار اس کے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھڑاتی، جو ایک ہاتھ سے چھڑانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا، اور مرحا اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر مسکرا کر اسے گدگدی کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا مرحا کو احساس بھی نہ ہوا کہ زحان کمرے میں آیا ہے۔ ان دونوں کو ایسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر زحان نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ ایسے ہی دونوں ہنستے مسکراتے رہیں۔ زحان قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا تھا، اور وہی مرحا جو ارشمان کو گدگدی کر رہی تھی اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ اسے اپنے پاس زحان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، سہم گئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ زحان سے ڈرنا شروع ہو گئی تھی، اور اسی کشمکش میں وہ ارشمان کے ہاتھ سے اپنے بالوں کو بڑی مشکل سے نکال رہی تھی، اور ارشمان بار بار اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اتنی ہی دیر میں زحان نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے مرحا کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا تھا، اور وہیں پر مرحا کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ جب زحان کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا، اس کا بس چل رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کی گود میں ارشمان تھا اور اس کے جانے کے رستے میں زحان کھڑا تھا۔ زحان بڑے پیار سے اور آرام سے مرحا کے براؤن بالوں کو پونی میں باندھ رہا تھا، اور اس کی انگلیوں کا لمس بار بار مرحا کی گردن کو چھو رہا تھا۔ مرحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ زحان بھی جو مرحا کے بالوں کو چھو رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نابیہ کے علاوہ بھی اس کے دل کی دھڑکنیں کسی کے لیے تیز ہوں گی۔ وہ تو مرحا کے براؤن بالوں سے اڑتی ہوئی خوشبو میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اس کی گردن پر لب رکھتا، مرحا نے فوراً ایک جھٹکے سے زحان کے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھڑایا، اور ایک ہاتھ سے ارشمان کی کمر پر مضبوط کرتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی، اور بغیر پیچھے دیکھے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور زحان وہیں پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کب تک ناراض رہو گی مرحا مجھ سے؟ ایک نہ ایک دن تمہیں راضی تو ہونا ہے، اور میں تمہیں راضی کر کے ہی چھوڑوں گا، یہ زحان خان کا وعدہ ہے۔ زحان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ مرحا اتنی دیر اس سے ناراض نہیں رہ سکتی، لیکن اس کی غلطی بھی تو اتنی بڑی تھی کہ وہ معافی کے بغیر اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ارشمان 1 سال کا ہو گیا تھا۔ ان 5 مہینوں میں زحان نے ارشمان اور مرحا کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے مرحا کو یہ باور کروا رہا تھا کہ اسے مرحا کا کتنا خیال ہے، لیکن مرحا کے دل پہ جو زخم بن گئے تھے اس پہ مرہم صرف زحان کی محبت ہی لگا سکتی تھی۔
اور وہ جانتی تھی کہ ذوحان صرف اور صرف انابیہ سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے بیٹے کے لیے ایک آیا کی صورت میں آئی ہے، اس لیے ان 5 مہینوں میں مرحا نے کبھی ذوحان سے کوئی امید نہیں باندھی تھی، اور ان 5 مہینوں میں ذوحان نے مرحا سے بہت سی امیدیں باندھ لی تھیں۔ اشمان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ مرحا اب ذوحان کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھنا، اس کے لیے کپڑے پریس کرنا، اس کے کھانے کا، اس کے ناشتے کا، رات کے کھانے کا، حتیٰ کہ وہ تینوں باہر اشمان کو گھمانے بھی لے کر گئے تھے، لیکن دونوں میں ایک اجنبیت تھی، دونوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ نہ تو ذوحان میں ہمت تھی کہ وہ 2 قدم آگے بڑھے، اور نہ ہی مرحا کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی آپی کی محبت کو ذوحان کے دل سے نکال دیں۔ اور آج 1 سال ہونے پر اشمان کی سالگرہ رکھی کی تھی، اور ذوحان کے پاس اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں تھا وہ اشمان کے سالگرہ پر اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مرحا سے مانگ سکے۔ ان 5 مہینوں میں اس نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ مرحا سے معافی مانگے، لیکن جب بھی وہ بات شروع کرنے لگتا، مرحا وہاں سے یہاں تو اٹھ کر چلی جاتی، یا پھر نیند کا بہانہ کر کے وہ سو جاتی، اور ذوحان وہیں پر مایوس ہو کر رہ جاتا۔ لیکن اب اشمان کی سالگرہ تھی، اور اس سے پورا یقین تھا کہ مرحا اشمان کی سالگرہ پر اس سے ایک موقع ضرور دے گی۔ سالگرہ کی تیاریوں کو بڑے خوشی سے کیا گیا تھا۔ سریہ بیگم، رخسانہ بیگم، کبیر خان اور اکبر خان نے بڑھ چڑھ کر اشمان کی سالگرہ کی تیاری میں حصہ لیا تھا۔ آج پورے 1 سال کے بعد ان کے گھر میں پھر سے خوشیوں نے اپنا رخ کیا تھا، اور 1 سال کے بعد پھر سے خان مینشن کو سجایا گیا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی، ذوحان کے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تیاری میں، اور یہی حال مرحا کا بھی تھا۔ وہ بھی اشمان کے لیے کپڑے، گفٹ اور تمام تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی۔ شام کو دعوت کا انتظام کیا گیا تھا، سارے انتظام خان مینشن کے گارڈن میں رکھا گیا تھا، اور گارڈن کو بڑے خوبصورت پھولوں اور بڑے بڑے رنگ برنگے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ سارے گارڈن میں موجود تھے، اور وہاں سارے مہمان موجود تھے سوائے ذوحان کے، جو اپنے کمرے میں تھا۔ ذوحان اپنے کمرے میں دیوار پر اپنی اور انابیہ کی شادی کی لگی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا تھا، جس میں انابیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انابیہ، مجھے معاف کر دینا، تم اس کمرے کی ہر چیز میں موجود رہی تو شاید مرحا کے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکے گی، وہ بھی جانتی ہے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ میرے دل میں تم ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن میں مرحا کے ساتھ اب حق تلفی نہیں کر سکتا۔ تم میری دل عزیز بیوی تھی اور رہوگی، میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن تمہیں اب اس کمرے سے جانا ہوگا۔ اس کمرے میں اب مرحا کا حق ہے۔ اگر تم مجھے سن رہی ہو تو شاید تم خوش ہوگی کہ میں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، اور جب دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ذوحان یہ کہتے ہوئے دیوار پر لگی تصویر کو اتار رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اطمینان تھا، ایک سکون تھا، کیونکہ جو چلا گیا اس کے لیے جو زندہ ہے ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہ تصویر اٹھائی اور اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں اسی سائز کا فریم تھا جس کے اندر مرحا اور اشمان کی تصویر تھی، جو اس نے چپکے سے ان دونوں کی لی تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ انابیہ اور اپنی تصویر کی جگہ پر ان دونوں کی تصویر لگائے گا، اور اب اس نے فریم کر کے اپنے اور انابیہ کی تصویر کی جگہ پر وہ تصویر لگا دی تھی، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ یہ تصویر اب یہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے، نہ تو اس دیوار سے اور نہ ہی میرے دل سے۔ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے باہر گارڈن کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ذوحان کے گارڈن میں آنے کے بعد کیک کاٹا گیا تھا۔ ذوحان اور مرحا دونوں نے اشمان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا تھا۔ اپنے ہاتھ پر ذوحان کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے مرحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ سارے مہمان موجود تھے، اور پھر سب نے کیک کٹنے کے بعد سب کو مبارکباد دی تھی، اور تصاویریں بنائی گئی تھی۔ سبھی کے چہروں پر خوشی تھی اور سبھی مسکرا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، اور اشمان جو باقی مہمانوں کے ساتھ آئے بچوں کے ساتھ کھیل کھیل کر تھک گیا تھا، وہ اب مرحا کی گود میں آرام سے لیٹا سو رہا تھا، جو اپنی تائی جان اور امی جان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب ذوحان نے اشارے سے اپنی ماں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اشمان کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جائیں، وہ اپنی ماں کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ آج ہر حال میں مرحا سے بات کرے گا، اور اگر اشمان اس کے پاس رہا تو وہ کبھی بھی مرحا سے بات نہیں کر سکے گا۔ رخسانہ بیگم نے جیسے ہی اپنے بیٹے کا اشارہ سمجھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی، اور اس نے مرحا کی طرف دیکھا جو پیار سے اشمان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مرحا بچی، اشمان کو مجھے دے دو، اور جاؤ تم جا کر کپڑے چینج کر لو، میں اسے لے کر آتی ہوں تمہارے کمرے میں، رخسانہ بیگم نے ایک طریقے سے مرحا کو کہا تھا۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے بڑے آرام سے
ارشمان کو اپنی تائی جان کی گود میں دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے تائی جان، آپ اسے یاد سے لے آئیے گا۔ آپ نے مجھے اتنا ہیوی فراک بنا دیا ہے، دیکھیں تو مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا پنک کلر کا فراک اٹھائے، وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ ایک تو وہ اتنی نازک تھی اور اوپر سے رخسانہ بیگم نے اس کو پنک کلر کا کام والا فراک پہنا دیا تھا جو اس کو ساری سالگرہ کی پارٹی میں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ بڑی مشکل سے فراک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چڑھ رہی تھی اور ذوحان وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ میرا نے جیسے کمرے میں داخل ہو کر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور بے دھیانی میں کمرے کے اندر قدم رکھا اور 2 قدم چلنے کے بعد اس کی نظر اپنے دائیں جانب پڑی جہاں پر ذوحان اور انابیہ کی تصویر کی جگہ پر مرحا اور ارشمان کی تصویر لگی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی مرحا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تو کیا ذوحان کی زندگی میں انابیہ آپ ہی چلی گئی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے یہ تصویر کیوں یہاں پر لگائی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر تصویر لگائی گئی ہو۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کو بھول کر اپنی آپی کے ساتھ یہ تصویر والی زیادتی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ جو چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، وہ جو پاس ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالا جاتا۔ وہ ابھی نہ سمجھ تھی، اسے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، اسے بس دکھ تھا تو یہی کہ ذوحان نے انابیہ کو اپنی زندگی سے کیسے 1 سال میں نکال دیا۔ وہ تو ان کی محبت تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر وہ تصویر کے سامنے کھڑی تھی اور پھر بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گود میں تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل تھا کہ بے چین تھا، کاش وہ یہاں سے تصویر نہ ہٹاتے، کم سے کم اسے یہ تو احساس رہتا کہ اس کی بہن کا حق اس کمرے میں بھی ہے۔ وہ ابھی اسی سوچوں میں گم تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ ذوحان کمرے میں کب آیا ہے اور وہ قدم قدم چلتا ہوا مرحا کے قدموں کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے جب ذوحان کے کلون کی خوشبو محسوس کی تو اس نے فوراً سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو زمین پر گھٹنوں کے بل ذوحان بیٹھا تھا اور ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اس سے پہلے کہ مرحا فوراً بیڈ سے اٹھتی۔ ذوحان نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے مرحا کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ذوحان کا اس طرح اسے چھونا اس کے اندر کپکپی طاری کر گیا تھا۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی مرحا، میری بات سنے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ آج نہ تو تمہارا کوئی بہانہ چلے گا اور نہ ہی تمہیں نیند آئے گی۔ تمہیں آج میری بات سننی ہوگی مرحا، پلیز میری ایک مرتبہ بات سن لو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، تمہیں بہت درد دیا ہے، لیکن میں بھی بے بس تھا۔ میرے لیے یہ قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ انابیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں انابیہ کی جدائی میں جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ تم یقین نہیں کرتی، میرے دماغ پر اتنا بوجھ تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کہیں کھو گئی تھی، اور اسی دوران میں نے تمہیں وہ تکلیف پہنچا دی جو تمہیں میں پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں تھا جیسا میں بن گیا تھا۔ مجھ سے جو ہو گیا اور جو مجھ سے ہو چکا ہے اس کے لیے کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ بس ایک بار مرحا مجھے معاف کر دو، میں کبھی بھی زندگی میں تمہیں دوبارہ دکھ نہیں دوں گا، تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، تمہیں اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ تم اور ارشمان ہی اب میری کل کائنات ہو۔ اگر تم اسی طرح مجھ سے ناراض رہی تو میں کبھی بھی مسکرا نہیں پاؤں گا، کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ ذوحان کی بات سن کر مرحا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی بھیگی سبز آنکھیں اٹھا کر ذوحان کی برون آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ آپی کو اتنی جلدی بھول گئے ہیں کہ آپ نے آپی کی یہاں سے تصویر ہٹا دی ہے؟ ذوحان کو مرحا کی بات سن کر شوق لگا تھا، وہ جو اپنی باتوں پر اپنی رویے پر شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا، اور اس کی معافی کے جواب میں اس کی ایک شکایت آئی تھی کہ میں نے اس کی آپی کی تصویر کیوں ہٹا دی ہے۔ اس نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ مرحا کو یہ بات بری لگے گی کہ اس کی آپی کی تصویر کیوں ہٹائے گی، لیکن وہ اس وقت یہ بات کرے گی، اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ ذوحان نے گہرا سانس لیا تو پھر اس کے دونوں نازک ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور مزید مرحا کے قریب ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ مرحا، میری طرف دیکھو، تمہیں اپنی آپی کی تصویر ہٹانے پر اتنا دکھ ہو رہا ہے تو دیکھو کہ وہ میری زندگی میں میری بیوی بن کر آئی تھی، تو اس کے جانے سے مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ تو میرا جو بھی رد عمل تھا وہ صرف اسی وجہ سے تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ امید کرتا ہوں کہ تم تصویر ہٹانے پر جتنی دکھی ہو رہی ہو تو میری بھی اب وہ تمام حالت کو سمجھ رہی ہوگی۔ اور رہی بات تصویر ہٹانے کی تو مرحا، اب اس جگہ پر تمہاری اور ارشمان کی جگہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اب ایسی حرکت کر جاؤں
جس سے تمہاری آپی وہاں پر اوپر دکھی ہو اور وہ وہاں پر افسردہ ہو اور اسے مجھ سے گلہ ہو یا تم سے گلہ ہو کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا، ہم نے ارشمان کا خیال نہیں رکھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری آپی تم سے کتنی محبت کرتی تھی، اور رہی بات میری محبت کی تو دیکھو میں مرد ہوں، میرے دل میں میری بیوی کے لیے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ محبت رہے گی، لیکن تم اس حقیقت کو تسلیم کرو، اب تم میری بیوی ہو۔ ہمارا نکاح جیسے بھی حالات میں ہوا اور جن حالات میں بھی ہوا، لیکن اب تم میری بیوی ہو، جتنا حق میرا تم پر ہے اتنا ہی تمہارا مجھ پر ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اس حقیقت سے تم انکار نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سوچنا بند کر دو کہ میرے دل میں تمہاری آپی کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اس دل میں اب تمہارے اور ارشمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد سے ہی محبت کرتا ہے۔ انابیہ میری بیوی تھی اور مرحا تم اب میری بیوی ہو، تو اب میرے دل میں صرف تم ہو اور ارشمان ہے۔ زحان نے کہتے ہوئے ایک امید سے مرحا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور مرحا زحان کے ایک ایک لفظ کو سمجھ گئی تھی، اور وہ ایسا ہی تھا۔ جب بھی مرحا پریشان ہوتی انابیہ کی شادی سے پہلے وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی سمجھاتا تھا، اور اب بھی اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ اپنے رشتے کی نزاکت کو سمجھ گئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، اور زحان صرف اس کے منہ سے معافی کا لفظ سننے کے لیے بے تاب تھا۔ تم کچھ بولو گی نہیں مرحا؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا تم مجھے دل سے معاف نہیں کر سکتی؟ زحان کے دوبارہ کہنے پر مرحا نے سر اٹھا کر زحان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جو آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مرحا کے منہ سے نہ جانے کیوں یہ شکایت نکلی تھی۔ زحان تو اس کی شکایت سن کر غصہ ہونے کی بجائے اس کے دل کو سکون ملا تھا کہ کم سے کم مرحا نے اس سے کوئی شکایت تو کی۔ اسی کے لیے تو مرحا میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آئندہ کے بعد ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، میں تمہیں کبھی غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھوں گا، اور اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو لو، تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہو۔ زحان اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی گال کی طرف لے کر ہی گیا تھا کہ مرحا نے فوراً اپنا ہاتھ زحان کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں آپ کو ماروں گی؟ امی جان کہتی ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو مارتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، تو میں بری تھوڑی ہوں؟ مرحا کہتے ہوئے فوراً سے بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور اپنی اور ارشمان کی تصویر جو دیوار پر لگی تھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور زحان جو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھ کر گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے مرحا کی طرف دیکھا تھا، یعنی کہ وہ اسے معاف نہیں کرے گی، نہ وہ اپنے منہ سے یہ کہے گی کہ اس نے اسے معاف کیا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ زحان کو معاف کر چکی ہے۔ زحان مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھا تھا اور قدم قدم چلتا ہوا مرحا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اندر ہمت اکٹھی کی تھی اور مرحا کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ مرحا فوراً چونک گئی تھی، اس کا جسم یکدم کانپا تھا، جس پر زحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو کیا تمہاری امی جان نے یہ نہیں بتایا کہ جب شوہر معافی مانگے تو اس کو منہ سے الفاظ ادا کر کے کہتے ہیں جی میں نے آپ کو معاف کیا؟ زحان کی بات پر مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اتنی جلدی زحان کو معاف کرنے والی نہیں تھی، یہ تو وہ طے کر چکی تھی، لیکن اب اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ نہیں امی جان نے یہ تو نہیں مجھے بتایا، پوچھوں گی ان سے کہ معاف کر دینا چاہیے یا نہیں۔ مرحا کی بات پر زحان کا قہقہ بلند ہوا تھا اور اس نے ہنستے ہوئے مرحا کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے اور مرحا کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ زحان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی جو مرحا کا نازک وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یہ تصویر ذرا بھی پسند نہیں آئی، مرحا نے جب محسوس کیا کہ زحان اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے مزید بہک رہا ہے تو وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ زحان چونکا تھا، کیا مطلب یہ تمہیں تصویر پسند نہیں آئی؟ دیکھو تو صحیح تم اس میں کتنی پیاری لگ رہی ہو، اور ارشمان بھی تمہاری طرف دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ زحان یکدم پریشان ہوا تھا اور مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ یہ تصویر اس لیے اچھی نہیں ہے کہ اس میں تو ارشمان کے بابا جان تو ہے ہی نہیں، تو جب بابا جان ہوں گے تو پھر ہی مکمل فیملی ہوگی نا میری۔ مرحا کہتے ہوئے فوراً واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پتا تھا کہ اس کے بعد زحان کی کیا حرکت ہوگی، لیکن مرحا کی یہ بھول تھی کہ وہ زحان کی گرفت سے نکل جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً مرحا کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شکریہ مرحا، تم نے مجھے دل سے معاف کیا اور میری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اور ارشمان کا اتنا خیال رکھا۔ میں بھٹک گیا تھا، لیکن تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، میں تمہارا قرض دار ہوں۔ تم کچھ بھی مجھ سے چاہو مانگ سکتی ہو، لے سکتی ہو، لیکن مجھ سے الگ مت ہونا، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ زحان کی خمار سے بھری ہوئی آواز سن کر مرحا نے سانس اندر کی طرف کھینچا تھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ زحان کی بات
کا ذوحان کی بات کا جواب دے سکے۔ مرحا کے چہرے کی سرخی بڑھ رہی تھی، وہ ذوحان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے آگے جھک کر مرحا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور مرحا کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اس نے جتنا دکھ دینا تھا مرحا کو دے دیا تھا، اور اب مرحا اپنی زندگی میں خوشیوں کا حق رکھتی تھی، اور ذوحان اس کی زندگی میں خوشیاں لانے والا تھا، یہ وہ طے کر چکا تھا، اور اپنے آپ کو ذوحان کے حصار میں پا کر مرحا بھی خود کو پرسکون کر گئی تھی۔ لیکن ذوحان کی بڑھتی گستاخی اور اس کی قربت میں وہ پگھل رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب ذوحان نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے کر آیا تھا۔ تمام گستاخیوں کے لیے مجھے معاف کرنا مرحا، لیکن اب تمہارے منہ سے میں معافی کا لفظ سننے کے لیے پوری رات نہیں گزار سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ذوحان مرحا کو بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا تھا، اور اس کے گردن پر لب رکھتے ہوئے اس پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا، اور اپنے ہر ایک عمل سے اپنے ہونے کا احساس مرحا کو دلا رہا تھا، اور مرحا نے اپنا آپ اپنے شوہر ذوحان کے سپرد کر دیا تھا۔ چاند آسمانوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد ذوحان کی زندگی میں بھی سکون آیا تھا، اور مرحا نے بھی ذوحان کی محبت کا احساس محسوس کر کے اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ ایک نئی زندگی اور مرحا اور ذوحان کی ارشمان کے ساتھ منتظر تھی، اور آنے والے وقت میں ذوحان ارشمان اور مرحا کے لیے خوشیاں لے کر آنے والا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ یوٹیوب اسپیشل ناول تھا۔ اگر آپ کو ایسے ہی ناول پسند ہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کے لیے ایسے ہی مزے کے ناول لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ کہ ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔